अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। पिछली 2 किस्तों के ऊपर आपका रिस्पॉन्स ऐसा आया है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था आज रिकॉर्ड करने को भी। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैं खुद को रिकॉर्ड करने में मादा कर सकी, बल्कि रिकॉर्डिंग का सोच के मेरे सर में दर्द हो रही थी। अभी भी मैंने स्टार्ट की तो मेरे सर में दोबारा दर्द शुरू हो गई है। खैर आए चलते हैं नावल की तरफ। हो सकता है नावल पढ़ के मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि मुझे तो नावल पसंद है। शाम गहरी हो चुकी थी जब वो घर लौटे थे। मोहम्मद अकरम ने रिक्शा हाथे में लगा बेटी के साथ घर की तरफ हो लिया। इनके दरवाजे पर इस वक्त कोई खड़ा था। वो थोड़ा आगे चलते हुए इसकी तरफ चले गए, जबकि इबारत ने दरवाज़ा खोला, अंदर चली गई। अंदर जाके इसने बैठक का दरवाज़ा खोला, आने वाले मेहमान के लिए चाय का इंतज़ाम करने लगी। केतली में थोड़ा सा पानी लेकर इसने पत्ती डाली और उबलने तक खुद भी चली गई। अपनी चादर उतार कर इसने कमरे में मौजूद चारपाइयों पर बिस्तर दुरुस्त किया कि शाम का वक्त अब्बा थके हुए थे। इबारत, पुत्र चौधरी साहब आए, चाय गाड़ी बनाना, वो जो तो बिस्किट बना लेती होती है ना, वो अगर है तो वो भी साथ रख देना, कमेटी की बात करने हैं। इन्होंने बहुत जोश से इसको बताते हुए कहा। वापस हो लिया। वो भी किचन की तरफ चली है। इसकी आंखें कमेटी का नाम सुन के चमकने लगी थी। क्या कह लेना सभी की लिस्ट दिमाग में बनने लगी। अब्बा का रिक्शा पहले नंबर पर आता था, बाकी सबकी बारी बात की। चाय उबलने तक इसने बिस्किट प्लेट में तरतीब से सजाया और साथ लाई हुई मूंगफली भी एक प्लेट में डाल दी। ट्रे उठाकर वो बैठक की जानिब चली गई। अंदर दाखिल हुई तो अब्बा बहुत खुश नजर है, मगर कमरे में मौजूद नफूस पर नज़र डालते दिल बिलियों उछलने लगा। 2 चारपाइयों के दरमियान एक मेज़ रखा गया था, जिस पर हल्के सुरमई रंग का कपड़ा बिछा था। दरमियान में गुलदान रखा था। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। इबारत ने ट्रे इस मेज़ पर रखी और सर इनके सामने किया, जिस पर इन्होंने बहुत शफकत से प्यार दी। कैसा है मेरा पुत्र? लहजे में महसूस की जाने वाली मिठास थी। आपकी दुआएं, इसने कहा, अब्बा के साथ जाकर टेकी। सुना आज हमारा पुत्र दाखिला लेने गया था? इन्होंने बहुत दिलचस्पी से सवाल किया। जी चाचा जी, सोचा फारिग वक्त में कुछ पढ़ाई भी कर लूँगी। वो आहिस्ता आवाज़ में इनके सवालों के जवाब दे रही थी, जबकि नज़रें सामने पड़े गुलदान पर जमी थी। लो देखो, एक हमारी फजर है जो कहती है फारिग वक्त नहीं होता, और एक हमारी इबारत है कितना काम करके भी फारिग वक्त मिल जाता है। वो हंसते हुए गोया वक्त इसने मुस्कुराकर सर उठाया। नजर कम फटक कर इस तरफ गई जहाँ वो हैदर जमान साहब के साथ जुड़ा बैठा इसे शरारती नज़रों से देख रहा था। इसने एक घूरी से नवाजा और उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही है हमारी शेरनी? हैदर जमान इसके अचानक उठने पर बोले। वो चूल्हे पर चाय रखी है, याद नहीं रहा बंद करना, मैं आती हूँ। इसने कर दिल्ली से बाहर निकल के कुमैला मुंह बनाया वहाँ बैठा मोहम्मद अकरम हैदर जमान की गुफ्तगू सुन रहा था। इसे इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भी उठ खड़ा हुआ। माँ सदके जाए, अब्बा जी दे नाल आए थे। हाँ, अब तू किधर पुत्र? हैदर जमान इसकी तरफ देखते बोले। आंख शेर की थी और लहजा शरीरी। सजावल भाई का मैसेज आया कि आज तो सब बैठे मूवी देखने लगे। आप बाद में आ जाना, मैं चलता हूँ। इसने बहाना बनाया। ज़ाहिर अंदर तो जा नहीं सकता था कि इखलाकियात के भी खिलाफ था, इश्क अदाब के भी। अच्छा अच्छा जा। इन्होंने जैसे इसकी जान खलासी की। वो जल्दी से बाहर निकलने लगा। जब बोले अच्छा सुन, इनकी आवाज़ पीछे से आई तो वो डरते डरते मुड़ा। जी अब्बा। आंखें फैली हुई थी जैसे जान ही कब्ज़ होने वाली हो। ओए हो, एड्डा तुब्बे दा डरने वाला। ज़हरा बी के लिए बिस्किट लेता जा, इनको इबारत के हाथ के पसंद है। इन्होंने कहा प्लेट उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। इसने यूँ थामी जैसे मताए है तो मैं सुबह इबादत पुत्र को भेजूंगा। आज रानी भी आई थी इनका पैगाम लेकर, बस वक्त ही बहुत हो गया था आते आते। कुमैल ने बस इतनी बात सुनी और बाहर निकल गया। इसके लिए तो गोया ईद का दिन था कि आज 2 बार दीदार यार हुआ था, और अगले दिन की भी नवीद सुनाई गई थी। बड़ा मगन सा वो बड़ी हवेली की तरफ चल दिया। सुनो, वो रात के खाने के बाद बहुत इत्मीनान से अजर के कमरे में बैठी आज सारे दिन की कार्रवाई सोच रही थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अजर को आज मनाल के साथ शिफ्ट किया गया था कि एक को जाग के पढ़ना होता था, एक को मोबाइल पर टिकटॉक करने होते थे। वो एक साथ रह सकती थी। फजर गनवा इस वक्त किचन में कॉफ़ी बना रही थी। आज कनवा ने अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाने का वादा किया, तो इसीलिए फजरी से साथ में किचन में घुस गई थी। जबकि इस वक्त अकेली कमरे में बैठी हाथ की पुश रगड़ रगड़ कर नादीदा बैल उतारने की सही कर रही थी, जब इसके कुछ कभी ना बोलने वाला मोबाइल बोल ही पड़ा। इसने देखा वहाँ हबल का मैसेज आया हुआ था। दिल एकदम धड़कना भूल गया। डरते डरते इसने मैसेज टाइप किया। जी, बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए। एक दिल वाले इमोजी के साथ इसने मैसेज भेजा था। नमल एकदम से ब्लश करके इसे समझना है क्या रिप्लाई करें। ओए हुए, बिलाखिर इसने ये लिखा और भेज दिया। अब इसे आगे का मैसेज का इंतज़ार था, मगर जब से तुम बदली हो ना, मैसेज आ चुका था। जी, नमल ने फ़ौरन रिप्लाई कर। कुत्ते छोड़ने का दिल करता था। फिटे वो हबल तू उदय सैट रहना जिन्हें तेन मुँह नहीं लगाती ना नबल, तू फिर सैट रहना। कहता जिन्हें तो तू बदली, तेरे तो कुत्ते छड़ना दिल कर रहे हैं। इसने बहुत सारी गुस्से वाली इमोजी बनाकर ये मैसेज भेजा था। इसे शदीद तरीन हिद्दत का एहसास हुआ। फ़ौरन से पेशते इसने हबल का नंबर निकाला और इसे ब्लॉक कर दिया।
चेहरा सुर्ख हो चुका था। बैठी यही बातें सोच रही थी जब एक और मैसेज आया। अब मैसेज जबल के मोबाइल से आता, चूँकि इसका नंबर ब्लॉक हो चुका था। बेशक जानता था कि वो यूँ करेगी, तभी इसने जबल के नंबर से इसे मैसेज भेजा, उन्हें भी ब्लॉक कराना। ये बदला, इस बदले का बदला जो मैंने लिया, ओए होए कैसा बदला। क्या अजीब मैसेज था। इसने गुस्से से मोबाइल ऑफ किया, कंबल सर तक तान कर लेट गई। जिस बात की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। कितना मीसना कमीना इंसान है ये। मैसेज करने पर उकसाया मुझे, अल्लाह करे गंजे हो जाओ तुम। पर नहीं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, गंजे की क्यों है। गलती सही है यार, गंजे वाला मजाक नहीं। अल्लाह करे पेट ख़राब हो जाए शदीद किस्म का, और वो भी तब जब वॉशरूम आसपास भी कहीं ना मिले इसे। ये इसके ख्याल में सबसे मौसर बद्दुआ थी। इसे दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दी तो फ़ौरन से खुद को नॉर्मल करती उठ बैठी। बद्दुआतें बड़ी तगड़ी देती है भाई। ज़हरा भी रात के खाने के बाद इशा की नमाज़ अदा करती और इसके बाद कुछ देर लॉन में चहलकदमी करना इनकी आदत में शामिल था। आज भी जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे, इस वक्त तो बाहर लॉन में मौजूद थी। सजावल इनके अकेले होने का इंतज़ार था। और बाहर निकली तो सजावल भी इनके पीछे पीछे बाहर की जानिब चल दिया। सजावल ज़मान, तुम्हारी ये छुप छुप के पीछा करने की आदत गई नहीं। ज़हरा भी बोली तो वो जो पीछे आ रहा था कहका लगा के हंस दिया। और आपकी भी पहचान जाने वाली आदत गई नहीं। इनके कंधों पर बाजू फैलाता हुआ इनके साथ साथ चलने लगा। मैं कदमों की चाप से जान जाती हूँ कि कौन है। तुम तो फिर मेरे बच्चे हो। इनके लहजे में प्यार ही प्यार था। सुबह वाली तलखी ख़त्म हो चुकी थी। तभी तो आप मेरी ज़हरा भी हैं जाने मन, इसने इनके सर पर बूसा देते हुए कहा। बेटा जी सीरियस स्वभाव, काम की बात पर आ जाइए, इतना प्यार जताने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने तंज किया तो एक बार फिर से इसका कहका बुलंद हुआ। मैं सोच रहा था कि अज्जी आपी की शादी कर देनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा था कि सीधे स्वभाव, काम की बात पर। अजर का यहाँ क्या जिक्र, काम तो तुम्हारा है ना। वो इसकी चोरी पकड़ती हुई बोली। इसने पहले तो कान खुजा, फिर दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाता खनकारा। इतनी देर लगा रहे हो, बहुत अहम बात है क्या। समझ तो अच्छे से रही थी, मगर आखिर को दूसरी पीढ़ी थी वो। और ज़हरा भी 25 साल का हो चुका। मुझे झिझकते हुए बोला। हाँ जानती हूँ, मगर अभी अजर का निकाह होगा पहले। वो इसकी गोल बात से मिस हसन नुक्ता निकाल लाई। कमिटमेंट तो हो ही सकती है। नहीं, आवाज़ आहिस्ता थी, डरता सा किसी भी वक्त छूट जाएगा। कर तो आए हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। वो तीखी सी हुई। मेरे करने और आपके करने में फ़र्क है ज़हरा भी। हाँ ये फ़र्क है, तुम कराए और मैं कभी भी इसको नहीं मानूंगी। असा पर बोझ पड़ा था और लहजे में सख्ती। वो अच्छी है ज़हरा भी, दलील कमज़ोर सी थी। बेशक होगी, मैंने बुराई कब की। कदम हम लॉन में पड़ी कुर्सियों की तरफ बढ़ने लगे थे। हवा में खुनकी होने के बावजूद माहौल तपने लगा था। मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा ज़हरा भी, लालच दिया गया। बेशक वहीं रहना। खातिन में लाएगा सजावल का दिल डूबने को। ओए होए, सही टक्कर दी ज़हरा भी। ज़हरा भी मैं एक अरसे से जानता हूँ, ख़ानदान भी अच्छा है। वो इनके पीछे से होता हुआ आया था। वो कुर्सी पर बैठी थी, उसने घास पर आलती पालती मारी। मैं किसी के ख़ानदान को बुरा कभी नहीं कहती। आवाज़ में सख्ती थी। वो ख़ुद भी अच्छी, आप खुश होंगी इससे मिलकर। हाथ इनके घुटनों पर रखे। सजावल ज़मान, मैं हर मामले में तुम्हें आज़ाद करती हूँ, मगर एक मामला जिसमें आज तक मैंने अपनी औलाद को भी नहीं बोलने दिया, इसमें अब भी मैं किसी को इख्तियार नहीं दूंगी। एक हाथ कुर्सी की हत्ती पर जमा था तो दूसरा अरसे पर। आवाज़ सख्त से सख्त हो जाती थी। मगर ज़हरा भी ज़िंदगी तो मैंने गुजारनी, इतना हक तो है मुझे। घुटनों पर हाथों का बोझ पड़ा था। हक की बात मत करना सजावल ज़मान, हार जाओगे इस बहस में। इन्होंने उठना चाहा मगर इसके हाथ घुटनों पर जमे हुए थे। मैं इसको चाहता हूँ ज़हरा भी। आवाज़ में आंसू खुले हुए थे और लहजा जिद्दी। हम तुम्हें चाहते हैं सजावल सामान। आवाज़ में दिल को पिघला देने वाली तपश थी, मगर वहाँ कोई और तपश दिल को पिघलाए हुई। ज़हरा भी प्लीज़। इसके कहने की देर थी, उन्होंने इसके हाथ छट के उठ खड़ी हुई। भूल के भी मत सोचना, हम तुम्हें आज़ाद कर सकते तो लगामें भी खींच सकते। बेहतर है कि वहाँ का सब कुछ भुला दो, ताकि हम जो भी फैसला करें तुम्हारे हक़ में वो तुम्हें दिल से कबूल हो। इन्होंने कहा और इसे सोनर गुमसुम सा वहीं छोड़ के गोया फैसला हो चुका था। इसे समझना है कहाँ सर मारे के फना हो जाए। इसके पास ना तो माँ बाप का मान रखने की गुंजाइश थी और ना ही वो रखना चाहता था। इनका मान रखता तो अपनी ज़िंदगी का सवाल था, और इंसान तो है ही खुद गर्ज। तो सजावल ज़मान तो बड्डा खुद गर्ज, इस नावल दे विच होर कोई नहीं है। सुबह हुई तो जैसे हवा में मातम सा था। दिल जाने क्यों होलता चाहता था। फजर अदा की और मामूलात की तस्बीह करने में जहाँ वो 1 घंटा सर्व किया करती थी, 15-20 मिनट में दाने गिराती उठ खड़ी हुई। फजर और नमल इस वक्त सो रही थी। सुबह उठी और बाहर निकल आई। दिल की बेचैनी सवा हो रही थी। कोई वजह न होने के बावजूद भी दिल हौले जा रहा था। जाने के बाद थी कि सांस भी अटकता जाता था। इसने रोना चाहा तो आंसू भी ना बाहर आने का रास्ता देखते थे। वो बाहर लाउंज में जाकर बैठ गई। आमना भी बेगम ज़हरा भी के कमरे की तरफ से आई। इसे वहाँ लाउंज में इसे बिल्कुल सीधी बैठी देखकर इसकी तरफ चली। कनबा बेटा, ये तौलिया बाहर लॉन में डाल कर आना, मैं नमाज अदा कर लूँ। इसे तौलिया पकड़ा कर अपने कमरे की जानिब चलती। मैं उठकर लॉन की तरफ बढ़ी जैसे कोई रिपोर्ट जा रहा हो। अच्छी खासी तो सुबह थी। सवेरा भी फैला भी ना था, धुंध भी ना थी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। मुअत्तल सा मौसम और दिल की हालत। या अल्लाह, क्या हो गया। रोना भी नहीं आ रहा। इसने तौलिया तार पर डालते हुए अल्लाह से बातें शुरू की। क्यों नहीं आ रहा भाई। इसके दिल ने अल्लाह के पैगाम जैसे दिल को पहुँचा। ये लाशऊर था जिसका बातें वो खुद से करती थी और जवाब दिल देता था, मगर शऊर में इसको जवाब अल्लाह ही दिया करता था। दिल ख़राब हो रहा है ना, इसलिए। इसने जूती उतारी, ठंडी घास पर पाँव रखे, तमानियत से महसूस हुई। और दिल क्यों ख़राब हो रहा है। कल को तबीयत के ख़िलाफ़ काम सरजद कर गई थी।
اس کا دل ڈوبا. ہائے میں نے کیا کیا تھا کل سارا دن, وہ سوچنے لگی. ننگے پاؤں گھاس پر چلتی وہ گھر کے دائیں حصے کی طرف نکل آئی. ذرا کچھ دن پہلے اس نے زہرا بھی کو عورتوں کی کلاس لیتے دیکھا تھا. ایک دم سے مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا. میں نے کل زہرا بھی کو وعدہ دیا تھا جو میں شاید پورا نہ کر پاؤں. مسکراہٹ ایک دم سے سکڑی. ارے کس نے کہا کہ نہیں پورا کر پاؤ گے؟ مجھے پتہ ہے میں جیسی دبنگ نہیں بن سکتی. اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. بن سکتی ہو اگر تم اس بات پر قائم رہو تو. کس بات پر؟ بول جھی. پاؤں گھاس کو مسلنے سے بھی خوف زدہ تھے. دل ہنسا. دبو لڑکی. ارے اسی بات پر کہ ان کو کچھ بن کر دکھاؤ گے. اللہ جی بس آپ ساتھ ساتھ رہیے گا, میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی. آنکھ سے آنسو ٹپکا. میں ہمیشہ ساتھ ہوں. دل ہلکا ہو چلا تھا. آنسو چہرہ بھی کھونے لگے. پو پھٹ چکی تھی. آسمان پر سنہری اور نارنجی سی روشنی نے آسمان پر دھاریاں بنائی ہوئی تھی. دل ہلکا ہوا. آسمان بھی دلکش لگنے لگا. سر پر ہلکا نیلا دوپٹہ لے کر گردن جھکائے وہ ٹھنڈی گھاس پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس طرف آئی جہاں اس نے جوتا اتارا تھا. زہرا بھی ایسا پر بوجھ ڈالتی دھیرے دھیرے اسی طرف آئی تھی. انہوں نے بھوری شال اوڑھ رکھی تھی اور بائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی تھی. نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ سر جھکائے جوتا پہن لی تھی. ہلکا نیلا سوٹ اور ہم رنگی دوپٹہ سر پر جما رکھا تھا. اتنا سکون تو اپنے سگے خون کو دیکھ کے نہیں ملتا جتنا اسے دیکھ کے ملنے لگا تھا. آج جلدی جاگی؟ زہرا بھی اس کے پاس جاتی بولی. میں تو روز ہی جاگتی ہوں. وہ پہلے تو چونکی پھر ہلکا سا مسکراتی بولی. بل سے تو آج ہی نکلی ہو. وہ مسکائیں. نیند نہیں پوری ہوئی کیا؟ غنوہ نے ان کی طرف غور سے دیکھتی ہوئی بولی. ارے میں تو فجر کے لیے لیٹ ہونے والی تھی. مجھے تو آمنہ نے جگایا نماز کے لیے. وہ نظریں چراتی ہوئی بولی. غنوہ نے کوئی جواب نہ دیا, بس ساتھ ساتھ قدم اٹھاتی چلنے لگی. کیوں تمہیں کیوں لگا؟ آواز کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے آپ کی. وہ رک کر بولی. ہاں تھک تو جاتا ہے نا انسان کبھی نہ کبھی. چلو وہاں بیٹھتے کچھ دیر, پھر ناشتے کا وقت ہو جائے گا. انہوں نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا. رات جاگتی نہیں ہے نا آپ؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا. ارے نہیں بیٹا, میں سوئی بھی ہوں. ایک بار پھر سے نظریں چرائیں. سوئی بھی ہوں یعنی جاگی بھی آپ؟ غنوہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اسے غور سے دیکھنے لگی. میں پوچھ نہیں رہی, بتا رہی ہوں. اس نے بالکل دوستوں کی طرح ان کے اپنے درمیان کا فاصلہ کم کرنا چاہا. میں سوچ رہی تھی کتنا تو غور سے کبھی میری اپنی اولاد نے بھی نہیں مجھے دیکھا. وہ ہلکا سا مسکائیں. زہرا بھی بات گھما رہی ہیں آپ. ہاں تو تم بھی چھوڑ دو. ابھی اس بات کو میں خود بتا دوں گی نا ساری باتیں. ابھی کے لیے اندر چلو, چلتے ہیں. تمہاری ناک سرخ ہو رہی ہے. اثر پر بوجھ ڈالتی وٹ کھڑی ہوئی. ابھی تو بیٹھے ہیں نا ہم. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. ہاں مگر ناک دیکھو کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا. انہوں نے اس کا ناک کھینچتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. آپ ہر لمحے میں ایک الگ ہی زہرا بھی ہوتی ہیں. وہ بھی کرسی پر جمی تھی جبکہ زہرا بھی کھڑی ہو چکی تھی. ہاں ہاں تم بھی ہر لمحے میں الگ ہی غنوہ ہوتی ہو. غنوہ اٹھی تو دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر بڑھنے لگی. مجھے اپنی بڑی بیٹی سے بہت پیار ہے. سب کوئی اپنی پہلی اولاد سے ہوتا ہے, ویسا ہی پیار مجھے تمہارے لیے محسوس ہوتا ہے. ان کی آواز میں مٹھاس سی کھلی ہوئی تھی. غنوہ کو لگا کوئی جنت عطا کر دے گی. کسی دن چلیں گے اس کی طرف, ملواؤں گی تمہیں سب سے. آج شام تم لوگ باہر گھومنے جانا. میں تمہارے بھائیوں سے کہوں گی تمہیں کچھ سوٹ بھی دلوائیں, گہرے رنگوں کے لینا. جس دن سے آئی ہو ہلکے سے رنگی پہنے. مجھے اچھے لگتے ہیں ایسے رنگ. بس اب دل مت دینا مجھے تم. انہوں نے بات ہی ختم کر دی. مجھے ہلکی پھلکی باتیں کرتے اندر کی طرف بڑھ گئی. چلو بھائی صاحب, بھائیاں دی آنکھ کھلے گی دل جائے گا. دن کے 11 بج رہے تھے جب وہ سب باہر لان میں دھوپ انجوائے کری تھی. دھوپ برائے نامی تھی مگر پھر بھی وہ لوگ یہاں وہاں بکھری ہوئی تھی. نمل غنوہ کے ساتھ بیٹھی سے اپنے رات والے غم کی داستان سنا رہی تھی. اجر زہرا بھی کے ساتھ بیٹھی ان کو کنو چھیل کر دے رہی تھی. منال ہمیشہ کی طرح گھاس پر اوندھی لیٹی اپنی کتاب پڑھ رہی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ زہرا بھی کی نظر کمزور ہو جائے گی پڑھ کے سلواتے بھی سن رہی تھی. فجر ابھی تک سو رہی تھی, اسی وجہ سے اس وقت اس محفل کا حصہ نہ تھی. لڑکے بھی سب ابھی تک بستروں میں تھے کہ اس دفعہ بھی ان کا سدھرنے کا کوئی ارادہ نہ لگتا تھا. اوئے ہوئے, نند چھتر کھا کے بھی سدھرا نہ لے. ہم کیوں کسی کا غم منائیں, آؤ دھوپ میں بیٹھ کر کنو کھائیں. نمل اپنی داستانیں غم سنانے کے بعد بولی تو غنوہ جو پہلے بہت مشکل سے اس کی باتوں پر ہنسی روکے ہوئے تھی, ہنسی پڑی. بدتمیز, اتنی باتیں نکلتی کہاں سے تم لوگوں کی؟ اسے کنو مارتے ہوئے اس نے کہا. منہ سے بے وقوف باتیں کہاں سے نکلا کرتی ہے گدھی. اس کا کنو کیچ کرنے کے بعد اسی کو مارتے ہوئے نمل نے کہا. آپ یار آہستہ بولے, گھنٹہ ہو گیا باتیں ختم نہیں ہوتی آپ کی تو. منال چڑھ کر اٹھی بیٹھی تھی. زہرا بھی یہ دیکھے کیسے ہمارے پاس بیٹھی باتیں سن رہی ہیں. اس کی سینڈ اپس ہیں اور دیکھیں اس کی حرکتیں. نمل چیخ کر بولی تو بڑے سکون سے بیٹھی زہرا بی بھی اچھل پڑی. منال کے تو دل پر لگئی الزام. اے بے غیرت لڑکی, کیوں دادی کو بے موت مارنا چاہتی ہے؟ زہرا بی نے کنوؤں کے چھلکے اٹھا کر نمل کو مارے کہ اس وقت وہ ان کی پہنچ سے دور بیٹھی تھی. منال کھلکھلا کر ہنسی. بھی کچھ دیر پہلے والا غصہ سیکنڈ میں رفع ہونے لگا. زہرا بی نے ٹکا کے بدلا لیا تھا. کیا ہے زہرا بی, میں منال کی شکایت لگا رہی ہوں, آپ الٹا مجھے ہی مار رہی ہیں. منہ بناتے ہوئے بولی. اجر اور غنوہ تب بھی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. نہیں تو تیری شکایت کے پیچھے جان دے دوں میں اب. زہرا بھی جوش میں تھی. منال نے آنکھ پر اپنی اینک ٹھیک کرتی پونی ہلاتی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے آگ لگانے میں مصروف تھی. اٹھ تو بھی دفعہ ہو. وہ دوسری نکر میں, وہیں مرنا ہوتا ہے جہاں پورا ٹبر اکٹھا ہو. اب کچھ چھلکے اٹھا کے منال کا نشانہ باندھا. وہ فوراً سے پہلے کتابیں اٹھاتی وہاں سے غائب ہوئی. اب ہر طرف راوی چین ہی چین لکھتا تھا کہ اجر زہرا بی کے کان میں جانے کی جہانوں کی باتیں ڈال رہی تھی جو وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے محو ہوئی سن رہی تھی. اور نمل غنوہ کو جانے کیا کیا بتانے میں مگن تھی. ہیلو بیبی, کیسی ہو؟ پھر وہ سب مگن تھے جب اچانک سے حبل نے اچانک آ کر نمل اور غنوہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا.
गनवा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और नमल ने तेवरी चढ़ाई। क्या चाहते हो? नमल दांत पीसती हुई गोया में। तेरे साथ बैठकर किन्नू खाना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ओए होए, ज़हरा भी तो छितर आना होता। हबल ने झूम झूम कर शेर का बेड़ा गर्क किया। जहाँ नमल ने माथे पर हाथ मारा वहीं गनवा ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की सही की। क्या हुआ बेबी, सर में दर्द है क्या? हबल ने परेशान होने की शानदार एक्टिंग की। ज़हरा भी देखेंगे मुझे तंग कर रहा है। नमल ने सबसे कारामद हरबा आजमाया था। ओए होए, हो ना जा हबल साहब। हाँ वे, अब तुझे क्या मसला है? वे कोई रब को भी मुंह दिखाना कि मुझ पर तुम गंदी हड्डियों का बोझ आना है। नमाज भी नहीं पढ़ते बेगैरत। इन्होंने अब की बार छिलके नहीं फेंके थे, जूता सबसे बेहतरीन इलाज था, मगर अफसोस जूता वो कैच कर चुका था। ओए होए, वो भी बगैर था CEO हुआ। ज़हरा भी बगैर तहकीक के शुरू हो जाती हैं आप यार। मैं तो गनवा से कहने आया था कि आज शाम में तैयार है, हम तीनों बहन भाई शॉपिंग पे जाएंगे। इसने जूता एक तरफ खास पर डाला, मुनासिब और मौसर बहाना गोश गुजार किया। और वाकई मौसर बहाना ही था कि ज़हरा भी वारी सद के जाने लगी। इतने तमीज़दार कब से हो गए तुम दोनों भाई? वो हैरान हुई। आप ही कभी जान ना पाई जाने मन। वो उठा और इन तक जाकर इन्हें बाहों में भरा। वो वे बगैरता करती रही। अच्छा गनवा, तैयार है ना? शाम में तुम, मैं और जबल जाएंगे, और अगर किसी एक को भी साथ लाने का सोचा तो भूल जाना कोई हबल नामी भाई भी है। वो वहीं बैठा बोला गनमा जो नमल के पास बैठी इसकी सलवातें सुन रही थी कि हबल अल्लाह तुझे तेरे जैसी गंदी औलाद से बचाए, कि गर्दान सुन रही थी। हबल की बात सुनकर सर हिलाने लगी। हबल एक काम कर दो भाई मेरे, अजर बोली। लो जी, आपके सामने तो आना ही नहीं चाहिए, मुँह बनाकर बोला। क्या है, कर दो तो अच्छा सा नाश्ता बनाकर दूंगी, देख लेना। देखना, इसने लालच दिया। अच्छा अच्छा, कितने का बैलेंस करवाना है? वो सुपर कार्ड ही अजय दांत निकालती बोली। कभी कभी तो लगता नहीं कि आप हमसे बड़ी हैं। वो मुंह बनाता नमल की टोकरी से किन उठाता, इसे मुँह चढ़ाता वहाँ से निकल गया, जबकि नमल एक बार फिर से इसकी औलाद को कोसने लगी। गनमा उठकर अंदरूनी हिस्से की जानिब चलती ताकि फजर को जगा सके। हाले रात आई नहीं, फिर नमल ने बाद में ऐसी औलाद सिर फड़ के रोना। असर का वक्त और हमेशा की तरह सारे घर की लड़कियों का पसंदीदा वक्त। वो सब लाउंज में जब आई इधर उधर की बातों में मसरूफ थी। नमल सोफे पर लेटी मैगजीन पढ़ रही थी और फजर नीचे कालीन पर बैठी नए आने वाले गाने डाउनलोड कर रही थी। अजर किचन में आमना बेगम के साथ काम करवाई थी। गनवार में नाल बैठी रानी की बातें सुन रही थी। ज़हरा भी हमेशा की तरह आज भी बाहर हाथे में औरतों के साथ थी और घर के मर्द और लड़के घर से बाहर थे। कुदसिया बेगम सब्जी बना रही थी और किश्वर बेगम इस बात ज़हरा भी के साथ बाहर हाथे की तरफ गई थी। कितना बोलती हो तुम नानी? मिनाल ने इसकी बातें सुनकर तबसरा किया। और यह हाथ ना इतने हिलाओ, मेरी आंखें घूम गई। ये गनमा थी। बाजी आप लोग ना सोच लो कि बात सुननी है नहीं। इसने इनको यूं घूरा जैसे बात बहुत नागवार गुजरी हो। लो, मैं कह रही हूँ कितनी बातें करती हो तुम, अभी भी कह रही हो कि बात सुननी है नहीं। बहन मेरे ना कान इस वक्त आराम करना चाहते, तुम जाओ चाय बना कर लाओ दो। बहुत बातें कर ली, बस अब उठो। मिनाल इसे हाथ से पकड़ कर खड़ा करते हुए बोली। रानी मुँह बनाती किचन की तरफ चलेगी तो मिनाल इसकी नकल उतारने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वो सब यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी जब इबादत लाउंज में दाखिल हुई। सबने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मिनाल बिजली की तरह इसके गले गले लगी। क्या हो गया? इबादत हंसने लगी। गधी, इतने दिन बाद आई हो, कहाँ दफ़ा थी? इसने चीखते हुए कहा। वेली नहीं होती बेटा जी, काम होता है मुझे। इसने सर पर मौजूद चादर ठीक की जो मिनाल के साथ लगने से सिरक गई थी। हाँ बस ये एक ही ताना तुम्हारा हमेशा का। मिनाल ने मुँह बनाया। नमल भी दौड़ती इसके पास आई और इसके हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा लिया और खोलने लगी। इबादत ने फ़ौरन इससे वो डिब्बा वापस खींचा। ये ज़हरा बी के लिए। वो तेज़ तेज़ चलती किचन की तरफ चलेगी तो नमल मुँह बनाकर वापस सोफे की तरफ आई। बाकी सब इस तरह की करारी सी होने पर हंसते। वैसे जितनी अब होगी ना तेरी, मेरा ख्याल है मर जाना चाहिए तुझे डूब के। ये फजर थी जिसे अपनी हंसी कंट्रोल ही ना होती थी। ओए होए, मैं क्यों मरूँ? मरे मेरे तुम जैसे दुश्मन। मैंने तो अभी अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है। ओए होए, बहुत दूर दी प्लानिंग है नमल दिया। इसने मैगजीन खींच कर फजर को मारा। देखो ज़रा इसे, बच्चों का इतना शौक और बच्चों के अब्बा की हर बात इसे खलती है। फजर कहका लगा कर हंसी थी। बदतमीज़, अभी कुछ दिन पहले ज़हरा बी ने कहा था कि कहका मत लगाया करो। गनवा ने नीचे का नींद पर पड़ा कुशन उठाकर फजर को मारा। लो, एक इबारत कम थी, तुम भी ज़हरा बी की चमची बन गई हो। ये नमल थी जल कर बोली। और एक मैं ही मिली हूँ हर चीज़ फेंकने को तुम लोगों को। फजर गुस्से से उठी और वॉकआउट कर गई। पीछे नमल मलान और गनवा एक दूसरे की तरफ देखकर हंसती। ज़हरा बी की चमची, सुना दाखिला लेने गई थी तुम? मिनाल ने किचन से निकलती इबारत को बाजू से पकड़ा और कमरे की जाने जाने लगी। जब नमल ने वही मैगजीन जो फजर को मारा था उठकर मिनाल की तरफ उछाला। क्या मसला यार आप ही? वो चिढ़कर मुड़ी। कहाँ लेकर जा रही हो इसे? दिन ब दिन बहुत मशकूक होती जा रही हो तुम दोनों। इधर बैठकर हमारे सामने बातें करो। शर्म करें, हम अभी आपकी तरह मंगनी शुदा नहीं हुए, कैसी वैसी बातें करेंगे। मिनाल ने कहा तो इबारत और गनवा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। दफ़ा हो जा। नमल ने मुँह बनाकर इसकी तरफ पुश्त कर ली। मिनाल और इबारत कमरे की तरफ चलेगी तो गनवा भी किचन की तरफ चलेगी, जबकि नमल का लंबी नाराज़गी रखने का इरादा था। तैयार है? वो किचन में थी जब जबल हाथ में कड़ी फानता इसके पास है। जी। गनवा हैरानी से इसकी तरफ देखने लगी। जाना था आज शहर? हबल ने कहा आपको बता चुका है। मुझे लगा मजाक में कहा। वो हैरान खड़ी थी। अरे ये भी भला मजाक वाली बात है। चले चादर ले, हम बाहर वेट कर रहे हैं। वो बोला और बाहर की तरफ चल दिया। वो बाहर गया तो गनमा परेशान से जाकर आमना बेगम के पास खड़ी होगी। क्या हुआ भाई? वेट करा भाई बाहर। वो हंडिया में चम्मच हिलाती इसकी तरफ मुड़ी। अकेली जाऊँगी? इसकी आंखें फैली हुई थी।
ہاں تو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے جو ہمیشہ کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میں اکیلی؟ میرا مطلب ہے کہ اسے سمجھنا ہے کہ ان تک اپنا خوف کیسے پہنچا۔ ارے بیٹا وہ بہت بدتمیز ہے، پر بہنوں کی عزت جان سے بڑھ کر کرنے والے بچے ہیں۔ میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے، مجھے پتہ ہے ان کا، میں گارنٹی دیتی ہوں سنبھلے ہوئے بچے ہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھپ کے، وہ بھی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچھا چلو میں منال کو ساتھ بھیج دیتی ہوں، تم چادر لو جا کر، انہوں نے کہا اور آنچ دھیمی کر کے باہر کھول لی۔ وہ بھی اب کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، تبھی خود بھی باہر نکل آئی۔ حالانکہ حبل کہہ کے گیا کہ جے تو کسی اور نو لے آئی تھی، پھر تو کل ہی جاویں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کان میں گھسی جانے کیا باتیں کری تھی، جب آمنہ بیگم نے آ کر منال کو گنوا کے ساتھ جانے کا کہا، عبارت کو لے لاؤنج میں آ گئی۔ ونوار نمل بھی بیٹھی باتیں کری تھی۔ عبارت بیٹا یہ حبر اور جبل کی بہن ہے گنوا، انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ اور گنوا بیٹا یہ جو بھائی صاحب تمہیں رکشے میں چھوڑ کے گئے تھے اس دن، یہ ان کی بیٹی ہے عبارت۔ گنوا بیٹھی بیٹھی یوں اٹھی جیسے جانے کیا ہو گیا۔ چاچا کیسے ہیں؟ وہ حیران ہوتی اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ جی اچھے۔ عبارت پریشانی ہو بیٹھی تھی، اسی میں اپنے سامنے منہ کھول کھڑی دیکھ کر۔ ارے بدھو وہ تو اسے بھی پتہ ہوگا کہ اچھے حال پوچھ رہی ہے وہ۔ نمل وہیں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، بولی عبارت کو اگر کسی کا ڈر ہوتا تو اجر کا اور نمل کا۔ وہ یہ دو بندیاں اسے نند کے روپ میں نظر آتی تھی، ہر وقت طنز کرتی ہوئی، حالانکہ ان کے خاندان کے ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو طنز کرنے میں ماہر نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، وہ گھبرا کر بولی تو پاس کھڑی آمنہ بیگم و گنوا ہنستے۔ آپ ہی چلیں؟ منال بیگی شرٹ اور پینٹ پہنے اسکارف لیے وہاں چلیے، اور گنوا کی طرف دیکھ کر بولی ہرگز نہیں، یہ پینٹ کے ساتھ اسکارف والا کیا تو کہ سر بھی ننگا کر لیتی۔ جواب گنوا کی بجائے آمنہ بیگم کی طرف سے آیا۔ امی آپ بھی یار، میں اتنی بھی فضول نہیں لگ رہی، منال نے منہ بنایا۔ ہاں اتنی نہیں، بہت ہی فضول لگ رہی ہو، اس حالت میں تو سوچنا بھی میں لے کر جاؤں گا ساتھ، جا کر کپڑے چینج کرو، چادر لے کر آؤ۔ حبل جو باہر نکلنے لگا تھا وہ بھی اسی طرف چلا ہے۔ حبل ساگودانہ لیتے آنا زہرا بی کے لیے، یہ آمنہ بیگم تھی۔ چچی کبھی کچھ اور بھی بول دیا کرے لانے کو۔ وہ ہنستا ہوا نمل کے قریبی صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی کچن کی طرف چلتی۔ دیکھ لیں آپ کی بیٹی کو میرا کوئی لحاظ نہیں ہے، تمہیں جیسے میرا بڑا لحاظ ہے نا۔ ساس کے سامنے اس کی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ کر شرم ہے یا نہیں؟ انہوں نے اس کے کان کھینچے اور اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ زہرا بی کے مطابق شرم تو بیچ کھائی ہے میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا تم لوگ جا کر بیٹھو گاڑی میں منال کو بھیجتی ہوں، آپ اور عبارت بیٹا جا کر زہرا بی سے مل لو۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف چلتی، جبکہ حبل عبارت و گنوا بھی باہر کو چل پڑے۔ آپ کسی دن ہماری طرف آئیے گا، عبارت گنوا کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ ہاں میں آؤں گی، تم ایک کام کرنا، چاچا سے میرا سلام کہہ دینا، ان کو میرا بتا بھی دینا۔ میں زہرا بی کے پاس جا رہی ہوں، عبارت جھجکتی ہوئی بولی۔ ہاں میں بھی چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یہ کمیل تھا جو جانے کہاں سے ٹپکا تھا اور گنوا سے مخاطب تھا، گویا بہت بے تکلفی ہو۔ جہاں گنوا حیرانی ہوئی، عبارت ایک دم اس کی حاضری سے کنفیوز ہوتی ہاتھے کی طرف مڑ گئی۔ کمیل جیپ بھر کے بدمزہ ہوا۔ آپ نے بھی چلنا ہے؟ گنوا بولی۔ میں چھوٹا ہوں آپ سے، مجھے تو آپ مت کہیں یار آپ ہی۔ وہ منہ بناتا بولا، موڈ پوری طرح خراب ہوا تھا۔ چلنا ہے؟ وہ گڑبڑا کے بولی۔ نہیں آپ جائیں، میں تو گھر واپس ہی کسی اور وجہ سے آیا تھا۔ منہ بناتا اندر کی جانب چل دیا تو وہ بھی گراج کی طرف بڑھ گئی۔ شہر پہنچنے میں 15 منٹ لگے، مگر چونکہ شام کا وقت قریب تھا سڑکیں ٹریفک سے بھری پڑی تھی۔ ٹریفک جام، ہر طرف ہارن کی آوازیں۔ ڈرائیونگ کرتا جبل غصے سے بار بار اسٹیئرنگ وہیل پر مکے برسایا جا رہا تھا۔ منال اور حبل بھی اکتائے بیٹھے تھے، ایک بس گنوائی تھی جو بہت شوق سے سائڈ ویو مرر سے باہر لگے رش کو بہت اشتیاق سے دے رہی تھی۔ پہلی بار دیکھ رہی ہے اتنا رش؟ جبل نے بیک ویو مرر سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ وہ چونکہ مگن تھی سو اسے پتہ نہ چل سکا۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی؟ منال نے اس کی چادر کا کونا کھینچتے ہوئے کہا تو وہ چونکی اور مرر سے جبل کو دیکھا۔ پہلی بار دیکھ رہی ہیں؟ جبل نے پھر سے پوچھا۔ نہیں پہلی بار کار میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں، اس کے لب فکر ادا کر کے آپس میں پیوست ہو گئے، جبکہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی کون سی بات سب میں ممتاز کرتی ہے آپ کو؟ یہ حبل تھا جو رخ موڑے اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے نبی میں سر لایا تو مسکرانے لگا۔ آپ بہت مبہم بندی ہیں۔ یہ ہاں یہ اتنے سارے دنوں میں ہماری دوسری باقاعدہ بات ہے، لیکن آپ کو اتنی بار دیکھا ان کی طرح منہ پھاڑ کے کیوں نہیں ہنستی آپ؟ اس نے منال کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ آ کر؟ منال نے ناک پر اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ وہی جو بہت ہی اچھے سے سمجھ آ گیا تمہیں۔ حبل نے زبان دکھائی اور آگے کی طرف منہ کر لیا۔ میں بتا رہی ہوں کہ اس دن والی ساری باتیں بتاؤں گی زہرا بی کو۔ اس نے بھی فوراً سے دھمکی دی، مگر دھمکی لائے گا کیونکہ دونوں کہکہ لگا کے ہنستے تھے۔ پہلے ہم ریک سٹی جائیں گے، وہاں سے میرا لیپ ٹاپ اٹھانا ہے، پھر ہم گنوا کا سیل فون لینے چلیں گے، اس کے بعد جہاں کہو وہیں۔ جب میں نے رینگتی ہوئی گاڑیوں کے پیچھے سے بمشکل گاڑی نکالتے ہوئے کہا۔ مطلب مجھے بھی آج سیل ملے گا؟ منال نے جوش سے آگے کوئی۔ پہلے اندھی پھوئی پڑی ہو، مزید کیا کسر ہے کہ جو پوری کرنی ہے؟ حبل نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تو منہ بنا کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گئی۔ کل تھے آباد پہلو میں میرے، اب ہیں غیروں کی محفل میں ڈیرے، میری محفل میں کر کے اندھیرے اپنی محفل سجائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خنجر چلا کر کتنا معصوم چہرہ بنا کر، اپنے کندھوں پہ اب میرے قاتل میری میت اٹھائے ہوئے ہیں۔ ٹریفک آگے بڑھتا نہ بڑھتا، مگر حبل نے گانے کا والیوم اونچا کر دیا اور بس جبل شروع ہو چکا تھا۔ گلا پھاڑے وہ گا رہا تھا۔ اوئے ہوئے فجر دنانا جبل نے بھی مسئلہ، اور باقی کے تین عجیب عجیب شکلیں بنائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حبل نے والیوم کم کرنے کی کوشش کی تو جبل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اسے روکا۔ کس کا غم لگ گیا تجھے میرے جان سے بھائی؟
हबल ने दुखी होते हुए इसका सर अपने सीने से लगाना चाहा तो जबल ने इसकी गर्दन पर जोर का हाथ मारा और सीधा हो गया। यही पूछना थी उन्हें। मुझे नहीं लगता आज मगरिब तक हमने रैक सिटी तक पहुंच पाना है। शॉर्टकट ले, पहले गनवा का सेल फोन ही लेते हैं, लैपटॉप घुमा लेता आएगा कल, हबल ने मशवरा दिया। मेरी नमाज, गनवा मिनाल की तरफ देखती परेशानी से बोली। कहीं रुक के पढ़ लेंगे बहन, फिक्र ही ना करो, भाई है ना, सब फिक्र भूल के बैठो। ये जबल था। हाँ और हाँ, मेरी आइसक्रीम भी, मिनाल ने अपनी फरमाइश सामने रखी। हाँ पता है, वरना तो हर बात जाके बताओगी ना ज़ायरा भी को। बता देना आज सब, नहीं खिलवानी आज बस। दोनों हाथ पर हाथ मारते हुए हंस दिए थे। बस लिख लें, आज के बाद जो कभी आपकी कोई बात बताई मैंने तो मेरा नाम मिनाल नहीं। हाँ हाँ हाँ, पहले कौन मिनाल कहता है तुझे ठीटे। अबल ज़ोर से हंसा। गनवा हंसती हुई इनकी नोकझोंक सुन रही थी। रश कम होने लगा तो जबल ने स्पीड बढ़ाई और मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ ली। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया कि शराब पीना सिखा दिया। मैंने लग रहा है मेरी भी फजर वगैरह आवाज़ होनी है। मुज़ाहरा भी से मिलकर वापस से आ रही थी। लॉन से गुजरते हुए इसे अपने पीछे कुमैल गुनगुनाता हुआ मिला। अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए इसने चादर को मुँह में दबाए हौले हौले कदम उठाती हुई चलने लगी। विचो भारत भी पूरी है। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, पिलाई हैं किस नज़र से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। वो भी इसके पीछे हो गया था। इबारत का दिल कांपने लगा। ये अब सबके सामने भी यूँ करेगा क्या? गुस्सा लगा आ रहा था। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया कि शराब पीना सिखा दिया। वो गुनगुनाता हुआ इसके पीछे बहुत आहिस्ता कदम उठा रहा था कि देखने वाले को कोई शक न गुजरता, मगर इबारत का दिल पत्ते की तरह कांपने लगा। अगर ज़ाहरा भी देख लेती तो जितना प्यार देती थी उठाकर बाहर फेंक देती। ई सोचे से बेचैन गई थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती चलने लगी। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के पर याद करोगे। लो जी, पहले ज़रा भी डर थोड़ा था जिसने भी ताने मारने शुरू कर दी। इसने सोचा और एकदम से मुड़ी। वो जो गुनगुनाता सर झुकाया, इसकी काली चप्पल में मगीत पैरों को फोकस में लिए हुए चल रहा था। चौंक कर रुका और इसे देखने लगा। इबारत ने गुस्से से अबरूज कर, तेरी ये अदा, तेरी ये बेरुखी कह रही है हमसे कि और पी कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। पुत्र तेरे शराबी बना दी, तेरी ज़ाहरा भी लता तोड़ेगी तेरियाँ। उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से गुनगुनाया तो वो जो गुस्से से देख रही थी फिर से वापस मुड़ गई। कदम बढ़ाती गेट की तरफ जाने लगी। वो वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए देखने लगा। तब तक नज़र ने पीछा कि जब तक वो गेट पार न कर। मूड एकदम अच्छा हो गया था। ज़रा सी बात नहीं है कि भूल जाऊँ इसे, हुआ है इश्क कबीरा, खुदा माफ़ करे। दूसरा दिन था। सजावल का ज़ाहरा भी से अब तक सामना न हुआ। ना ही वो खुद इनके सामने जाना चाहता था। इसके लिए कम न था कि इस चीज़ से रोका जा रहा जो इसके रगों में खून की तरह रच बस गया था। कब आ रहे हो? इसका मैसेज आया था। वो जो हफ्ता यहीं रहने का सोच कर आया था, दिल की अब भाग कर वापस चला जाए और कभी यहाँ का रुख न करे जहाँ इसे वहाँ की हर बात भुलाने का वास्ता हुक्म दिया गया था। जब कहो, इसने मेरे दिल के साथ लिखा और भेज दिया। बात की तुमने? वो जानता था अगली बात इसकी यही होने वाली थी। नहीं, वक्त नहीं मिला, आने से पहले करके आऊँगा, फिक्र नहीं करो। इसने दिलासा दिया। खुद थक कर फिर बेड की पुश्त से लगा दिया। वो इस वक्त से अब तक अपने कमरे में कैद था। जब उम्मीद होती कि अब तक ज़ाहरा भी हवेली के अंदरूनी हिस्से में नहीं होंगी तब निकलता, और जब इनकी आवाज़ करीब करीब भी सुनाई देती तो कमरे में घुस जाता। मुझे पता था कि कर ही नहीं पाओगे तुम। इसका तंज़िया मैसेज मोबाइल की स्क्रीन पर चमका तो एकदम से इसका पारा हाई हो गया। मैं कुछ देर में बात करता हूँ। इसने बमुश्किल अपना गुस्सा काबू किया और टाइप करके भेज दिया। सेलफोन ऑफ करके लेट गया। इसके कमरे की खिड़की बाहर अहाते की तरफ खुलती थी जहाँ ज़ाहरा भी इस वक्त औरतों के साथ बातों में मसरूफ़ होती थी। ये महफिल तब भी जमती थी जब भी इसने होश भी संभाला ना था। ज़ाहरा भी केक भी ऐसी न थी जिसमें इसने रत्ती बराबर फ़र्क देखा।
آج بھی ویسا روبو دبدبا اور ویسے نرم دل، وہ جانتا تھا کہ آج بھی اگر ویسے کسی بات سے روک نہیں تھی تو یقیناً انہیں اس میں کچھ غلط دکھا تھا، مگر اندر ہی اندر سے زوینہ سے کیے گئے وعدے شرمندہ کر رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے پیار نہیں تھا، اسے اس کی ذرا سی بھی دوری برداشت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ زہرا بھی یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں تو تجھے پہلے کہہ رہی تھی ہاجرہ، جو مرد آج اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس سے ملتا، کل کو وہی شخص سے کہیں دکھے گا بھی نہیں۔ یہ زہرا بی کی آواز تھی۔ دل میں درد سا اٹھا، وہ بھی تو زوینہ سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر ہی ملتا رہا، 2 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوا کرتا نا۔ اس دوران میں کیے گئے وعدے بھی کوئی ایک آدھ نہ تھے، مستقبل کے کئی خواب تھے جو اس نے زوینہ کے سپرد کیے تھے۔ میری بات سن ہاجرہ، میں شیر زمان سے کہوں گی کہ اکبر سے بات کرے، اب جب لڑکی ضد پر آئی گئی ہے تو مان جائے۔ تو اکبر کی ہاں گھر والی کو پیغام دے دینا جا کر کہ لڑکی کو اب گھر بٹھائے، میں اکبر کو منانے کی گارنٹی دیتی ہوں، مگر لڑکی کو گھر میں ٹکانے کی ذمہ داری اس کی ماں پر ہے۔ وہ بے چین سا اٹھ گیا، دوسروں کو ملانی اور اپنے پوتے کا خیال رکھنے، دل پر لکیر سی پڑی پھر کمرے میں یہاں وہاں چلنے کے بعد اس نے شاور لیا اور دماغ فریش ہوا تو کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ شال اٹھا کر اوڑھی اور کسی کو بھی بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ اب جانے گیا کہاں تھا اور آنے والا کب تھا؟ دفعہ کرو محبت کو، آؤ بیٹھ کے پیزا کھاتے ہیں۔ اوئے ہوئے، ان کو شاپنگ کروانے، گنوا کو سیل دلوانے کے بعد جب علی نے لیے اسٹونوف پیزا لے آیا تھا اور ٹیبل پہ بیٹھے یہ بات اس نے حبل کو سنائی تھی، جو کب سے گنوا کو نمل کی برائیاں سناتا۔ چل دفعہ ہو، تو ہر طرف سے گھی میں ڈوبا، میرا جس پر شرعی حق ہونا کبھی، میں تو اس سے بھی بات نہیں کرتا۔ ظاہر ہے وہ تجھے بھاؤچو نہیں دیتی، جبل نے بولا اور میں کہکا منال کا بلند ہوا۔ گدھی، سامنے بہن بیٹھی ہے، اسی سے سیکھ لو کچھ، بے عقل عورت۔ دونوں اسے گھورنے لگے۔ ہاں یہی ان کی گرل فرینڈ نے کہکا لگایا تو انہوں نے کہنا تھا بس دل میں چھپا لے، کہ حسین ہنسی ہے اس کی۔ منال بھی کہاں حساب میں کمزور تھی، برابر کا جواب نہ دے پاتی۔ کس دشمن نے ہوائی اڑائی ہے میری گرل فرینڈ کی؟ جبل نے اسے گھورا۔ ابھی حبل بھیا بولے تھے کہ آپ گھی میں ڈوبے میں میز پہ چاہتی، وہ آنکھیں مٹکاتی بولی۔ بکواس کرا، اچھے بچے بکواس پر دھیان نہیں دیتے ہوتے۔ جبل نے مینیو بک کھولتے ہوئے کہا۔ میں فجیتا کھاؤں گی، منال نے پہلے فرمائش کی۔ بیٹا آپ سے پوچھ کون رہا ہے؟ اوئے ہوئے، آپ بھی فجیتا کھائیں گی نا؟ اس نے گنوا کو اپنی طرف کرنا چاہا تو اس نے بھی سر لا دیا۔ پہلے پیزا کا آرڈر دیا اور پھر دونوں اٹھیں اور رشین سیلڈ لینے چلے گئے۔ وہ دونوں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ منال کا وہاں بیٹھے کپل پر تبصرہ جاری تھا۔ ہاں بھی منال، اب بتاؤ جو پوچھا تھا صبح۔ وہ واپس آ کر بیٹھے تو جبل نے منال کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، سامل بھائی جرمنی جا رہے ہیں۔ منال نے سیلڈ میں سے سیب کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اطلاع دی، جو جبل اور حبل کے لیے بہت اہم تھی، جبکہ گنوا کو اس بندے کا علم بھی نہیں تھا، سو وہ خاموشی سے ان تینوں کی طرف دیکھتی تھی۔ جبل نے گنوا کے لیے پلیٹ میں سیلڈ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ کہ اجی آپی کے دن تھوڑے ہیں۔ اوئے ہوئے، حبل نے چمچ منال کو پکڑا اور سلاد کا باؤل اس کی طرف بھی کھسکایا۔ نہیں جی، بھایا کا ویزا تو بنا ہوا آلریڈی، آپی کا تو بننے میں بہت وقت لگے گا۔ اس نے چمچ پر کھاتے ہوئے دونوں بھائیوں کا اندازہ ہوا کے سپرد کیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کا مطلب ابھی نکاح ہوگا صرف۔ جبل نے چمچ میں ٹکڑے بھرے اور ایک ہاتھ سے چنا اٹھا کر چمچ کے عین اوپر رکھتے ہوئے کہا اور چمچ منہ میں ڈال لیا۔ جی بالکل، اور امی رات ابو سے باتیں کری تھی کہ کیا؟ حبل نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنا چمچ بھرتے ہوئے کہا۔ بولنے لگی تھی میں نہیں، مگر آپ کا دھیان بات سے زیادہ میرے چمچ پر ہوتا ہے۔ اس نے غصے سے حبل کا چمچ کے ٹکڑے باؤل میں گرا دیے۔ اچھا مہربانی، لڑنے مت بیٹھ جانا، بات پوری ہونے تو پہلے۔ جبل نے اپنے چمچ سے ٹکڑے اٹھا کر منال کے چمچ میں رکھے۔ سجاول بھایا کا بھی نکاح ساتھ ہی ہوگا، زہرا بھی کہہ رہی تھی کہ تیاریاں کر رکھو، جس نے بھی تنگ کیا میں نے اسے ٹھکانے لگا دینا۔ اس نے چمچ منہ میں ڈالتے بہت مزے سے کہا۔ وہ بات بتاؤ جو چچی نے بولی تھی۔ یہ بات تو زہرا بھی کہتی رہتی ہے، جبل نے کان سے مکھی اڑائی۔ یہ بات امی کر رہی تھی اور آپ دونوں بھی جیبیں بھرنا شروع کر دیں، میں دودھ پلائی میں معاف نہیں کرنے والی آپ کو، اور اس بار گنوا آپی بھی تو ہوں گی، مل کے کنگلا کریں گے ہم آپ کو۔ اس نے باؤل اپنی طرف کھسکا لیا، جب کیونکہ وہ دونوں تو ہاتھ روکے اس کی بات پر غور کر رہے تھے۔ اب کی بار پھر زہرا بھی کو زیادہ تنگ کرنا پڑے گا۔ اوئے ہوئے، یہ حبل تھا جو بڑے مرے سے خالی چمچ منہ میں ڈالے چاٹ رہا۔ بیادی خبر سن کے نا خالی چمچ ہی چٹی جا رہے بیٹا۔ نہیں میں نہیں مرنا چاہتا اتنی جلدی، جبل رونے کو ہوا۔ میرا ویر نہیں، بھائی نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتا بھائی کے لیے؟ حبل منت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اتنی بھی بری نہیں ہے فجر، ویسے یہ گنوا تھی جو اتنا دھیما بولی مگر آواز ان تک پہنچ چکی تھی۔ ہاں اتنی بری نہیں ہے، کبھی زبان کے جوہر دیکھیں اس کے؟ جبل غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ تو خود بھی آپ کون سا بہت آرام سے بات کرتے ہیں اسے؟ گنوا بدو بولی۔ بہن یہ ایک کم تھی جو اب تم بھی ان کی پارٹی میں شامل ہو گئی ہو، جبل چڑھ کر بولا۔ دیکھا مجھے تو پہلے شک تھا، منال ہاتھ نچاتی بولی۔ کیا شک تھا؟ جبل نے گھورا۔ حبل اس وقت خاموش تماشائی تھا۔ کہ آپ کی گرل فرینڈ ہوگی، کیچپ کی بوتل میز پر مارتی بولی تو اس نے وہی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر مارنے والے انداز میں اوپر کی۔ ایک بھی لفظ اور فضول کرو تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ آتے نا بسوں پر دھکے کھاتے۔ اچھا بس کرو، حبل نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر واپس میز پر رکھی، کیونکہ ویٹر کو آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ دیکھو ایک قدر شہید نہ کر جانا۔
نمل سے پوچھ لو کھانا ہے کچھ تو لے جاتے ہیں۔ حبل نے پیزا کا سلائس اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے کہا تو جبل اور منال ہنس دیے۔ آپ اپنے حصے کا لے جانا کیونکہ میں نے امی سے جوتے نہیں کھانے ان کے لیے لے جا کر۔ منال ہنستے بولی اتنا بھی نہیں کھاتی وہ جتنا سب اسے بولتے ہیں۔ گنوا سے اس کی بھی چگلی نہیں سنے گی۔ آئندہ میں بتا رہا ہوں گنوا کو اپنے ساتھ ہی لانا، یہ ان کی چمچی ہے۔ جبل چل کے بولا تو وہ تینوں ہنس دیے۔ کافی ٹائم ہو گیا، جلدی کھاؤ پھر نکلتے ہیں۔ منال اور حبل پیزا کے سب سے بڑے سلائس کے لیے ایک بار پھر سے لڑنے لگے۔ اوئے ہوئے وڈا انہیں لینا کہ انہیں لینا، ہاں صحیح ہے۔ کشور میں تہجد کے لیے نہیں جاگ پا رہی، زہرا بھی پلنگ پر نیم دراز ہوتی ہوئی بولی۔ کوئی ٹینشن ہے کیا؟ کشور بیگم نے کمبل ان کی ٹانگوں پر درست کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ٹینشن کیا ہوگی، بوڑھی جانو یا تو نیند آتی نہیں اور آ جائے تو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زہرا بھی مجھ سے بھی شیئر نہیں کریں گی تو بتائیے کس کو آپ کے پاس بھیجوں جسے آپ اس طرح کی طفل تسلیاں دینا چاہیں گی؟ کچھ چلتی ہوئی آئی اور زہرا بھی کے بائیں طرف پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اجل کے ساتھ سجاول کا بھی ٹانکا بھر دوں۔ زہرا بھی نے سر تھوڑا سا اونچا کیا تو کشور بیگم نے تکیہ درست کر دیا، بآسانی کشور بیگم کو دیکھ کر بات کر سکتی تھی۔ جی بتا رہی تھی آمنہ۔ انہوں نے کمبل اپنے اوپر بھی کیا۔ پھر تم نے شیر زمان سے بات کی کوئی؟ نہیں زہرا بھی میں آج کروں گی بات۔ آپ نے قدسیہ بھابھی سے بات کی؟ ابھی میں بات نہیں کروں گی، ابھی سجاول اس کے پاس لے کر جائے گا یہی بات۔ اگر قدسیہ نے اسے ہاں کہہ دی تو یہ معاملہ میں شیر زمان کے سامنے رکھوں گی، پھر آگے وہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ تم لوگ ابھی بچوں کے درمیانی بات مت ہونے دینا۔ میں سوچی تھی کہ گنما سے بھی ایک بار پوچھ لیا جاتا، کشور بیگم بولی۔ نہیں کشور، ابھی اس بچی کے سامنے بات نہیں کھلنی چاہیے، سلجھی ہوئی بچی ہے، الجھ جائے گی۔ ابھی سب مشورہ کر لیں تو بچوں سے بھی بات کر لیں گے۔ زہرا بھی مجھے جبل اور حبل سے زیادہ یہ پیاری ہوگی، جس دن سے آئی ہے میں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پائی، مگر پھر بھی میں ہر وقت نظروں میں رکھتی ہوں۔ اب تک ایک بھی عادت ایسی نہیں ملی جس کی بنا پر میں کہوں کہ اسے واپس بھجوا دینا چاہیے، اور لڑکیاں گھر میں مگر مت جالا جن کے ہوتے میں چور چرا بھی کرتی ہوں ہماری لڑکیوں کی طرح۔ یہی عادت تو اچھی ہے اس کی، مگر وہ سیدھی بھی بہت ہے کشور۔ آج کل سیدھے لوگوں کا گزارا مشکل ہے، میں چاہتی ہوں اسی گھر میں رہے تو بہتر ہے، باقی اب اللہ کی مرضی جیسے وہ چاہے۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی۔ زہرا بھی میں اس سے بات کروں گی، وہ خود کو سیٹ بھی کر کے رکھا کرے، بہت ہی سادہ لڑکی ہے۔ سادی رہنے دو اسے، بس اس کو کسی دن اپنے ساتھ لے جانا، گہرے رنگ لے دینا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ جی میں نے رات جبل سے کہا تھا کہ حبل اور وہ لے جائیں اسے، ان کو تو پتہ ہی ہے رنگوں کا، اور اب تو منال بھی ساتھ ہی گئی ہے، اگر لے آتے ہیں کچھ اچھا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں قدسیہ بھابھی اور آمنہ کے ساتھ اسے بھی لے جاؤں گی کسی دن۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ کشور آج شیر زمان سے لازمی بات کر لینا، انہوں نے گویا بات ختم کرنی چاہیے۔ ابھی چائے پئیں گی یا دودھ ہی گرم کر لاؤں؟ کشور بیگم نے پوچھا۔ رہنے تو ابھی دل نہیں چاہ رہا، تم دیکھو بچوں کو کیا لائے ہیں، میں سوتی ہوں۔ باہر سے حبل اور جبل کا شور سنائی دیا تو زہرا بھی نے آ کر بات کر کے انہیں باہر جانے کا اشارہ دیا۔ کشور بیگم نے کمبل درست کیا، باہر کی جانب چلتے۔ اوئے ہوئے اندر طوفان اندر گھر دے وچ انٹر ہوئے تو سارے پتہ لگ گیا۔ جب دل اداس ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی سے بات کرنا نہ کسی کے پاس بیٹھنا، وہ بھی پھٹکتا پھرا تھا گھر میں قدم ہی تب رکھا جب اس سب کے سو جانے کی امید بن گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو خاموشی نے استقبال کیا، جا کر صوفے پر گر سکے۔ اس وقت اسے جس کی ضرورت تھی وہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ آگے سے رابطہ کرتا بھی تھا، جواب کیا دیتا، دل سرکشی پر اترا ہوا تھا، وحشت اتنی کہ سب کچھ اجاڑ دینے کا دل کر رہا تھا۔ اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دار بجز دیدار نیست۔ اے نادان طبیب، میرے سرہانے سے اٹھ جا کہ عشق کے بیمار کے لیے دیدار کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ وہ صوفے پر سر گرا ٹانگیں میز پر رکھے بیٹھا تھا جب کسی کے ہلکی مگر پرسوز آواز میں گنگنانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ الفاظ جو کہ اردو میں نہیں تھے سو سمجھ نہ پایا، مگر دل اچانک سے ہمکنے لگا۔ جانے کیا تھا اس آواز میں؟ پھر سے خاموشی طاری ہوئی تو اس نے وہم جان کر آنکھیں بند کی اور پھر سے گرا لیا۔ دل کی حالت بگڑی پڑی تھی۔ شاد باش اے دل کے فردا، بر سر بازار عشق مژدہ، قتل است گرچہ وعدہ دیدار نیست۔ اے دل خوش ہو جا کہ عشق کے بازار میں قتل کی خوشخبری ہے، اگرچہ دیدار کا وعدہ نہیں ہے۔ آواز یوں تھی کہ گویا ہوا کی خوشبو سے معطر کر دی، اور بے شک آنے والی اچھی آوازوں میں سے ایک سے نوازا گیا تھا، دل کھول کر نوازا گیا تھا۔ سر جھٹکے سے صوفے سے اٹھایا، پاؤں قلین پر جما ارد گرد دیکھنے لگا۔ آواز کہیں پاس سے آ رہی تھی، مگر اس وقت گھر میں کوئی جاگ رہا تھا، اور نہ ہی اتنی اچھی آواز کس کے گھر میں کسی کی تھی۔ فجر بھی اس کی غیر موجودگی میں اتنا اچھا گانا نہیں سیکھ سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور آواز کی سمت ہی چل پڑا۔ زہرا بی کے ساتھ والے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ فجر ہی نہ گا رہی ہو، کیونکہ کمرہ اسی کا تھا۔ اوہ ہوئے فجر خلق می گوید کے خسرو بت پرستی می کند، آرے آرے می کنم با خلق مارا کار نیست۔ خلق مجھے کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے۔ ہاں ہاں میں کرتا ہوں، مجھے خلق سے کوئی کام نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی اجل کے بیڈ پر بیٹھی میرون شال میں خود کو اچھی طرح کور کیا، آنکھیں بند کیے، مدھم مگر پرسوز آواز میں گاتی ہوئی نظر آئی۔ چاہے زبان سمجھ میں نہ آتی تھی، مگر آواز ایسی تھی کہ سننے والا ٹھٹک جاتا، جیسے اس وقت وہ گمسم سے دروازے کے درمیانی حصے کی طرف نظریں جمائے استاد تھا۔ وہاں سبھی لڑکیاں جمع تھیں اور یوں خاموش تھی کہ بول کے گستاخی کے مرتکب ہوں گی۔ اس کی نظر اب بھی اسے پہچان نہ پائی تھی، مگر آنکھوں کی پتلیاں جم چکی تھی۔ اسے سمجھ نہ اب وہاں کھڑا ہے تو کیوں۔
کیا ہوا سجاول، کچھ چاہیے تھا کیا؟ اجر کی اس پر نظر پڑی تو پوچھ بیٹھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر جہاں باقی لڑکیوں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہیں گنبا بھی پٹ سے آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگی۔ اس کے چپ ہونے کی دیر تھی، سجاول کا جمود ایک دم ٹوٹا۔ وہ منہ کھولے اجر کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی حالت یوں تھی کہ گویا بھی ہوش میں آیا۔ کچھ چاہیے تھا؟ ہاں وہ کافی، وہ بس اتنا ہی بولا اور دوبارہ اس طرف دیکھنے لگا جہاں گنوا شرمندہ سے سر جھکا بیٹھی تھی، گویا بہت بڑا گناہ سرزد کر بیٹھی ہوں۔ اچھا میں بھجواتی ہوں، اندر آنا تو آ جاؤ۔ نہیں میں چلتا ہوں بس، اس نے کہا اور مڑ گیا۔ دل خالی سا لگ رہا تھا، سو اندر جانا کیا، وہ تو کمرے میں بھی جانے کا بھی روادار نہیں تھا۔ فتح جاؤ کافی بنا کر دیاؤ، اسے تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ اسے اپنے پیچھے اجر کی آواز سنائی دی تو تیز تیز قدم بڑھاتا رہائشی حصے سے نکل گیا، لان کی طرف مڑ گیا۔ سیریسلی؟ فجر منہ بنا کر بولی، کام کرنے سے تو اسے موت پڑتی تھی۔ جی بالکل، اٹھو اور کافی دے کر آؤ اسے، اجر نے گھورتے ہوئے سے کہا۔ میرے لیے چائے لے آنا پیاری بہن۔ اوئے ہوئے، یہ نمل تھی جو کھانے پینے میں کہیں بھی کبھی بھی فرمائش نکال لیا کرتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اٹھو خود بناؤ جا کر، ایک ہی کام کر کے آؤں گی میں بس۔ وہ منہ بناتی اٹھی اور پاؤں میں چپل پھنسانے لگی۔ کام تو جوان دی موت ہے۔ فجر کیا مسئلہ، کر دیا کرو کبھی میرا بھی کوئی کام۔ نمل کو غصہ آ چکا تھا۔ آپ یار سبھی لیے نا، میں بھی تو اتنے کام کرتی ہوں آپ کے، سبھی کے لیے نا میں بھی تو اتنے کام کرتی ہوں آپ کے۔ منال نے اپنا حصہ ڈالا۔ جاؤ خود ہی بنا لو، میں نہیں جا رہی اب بس۔ فجر غصے سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں بنا لاتی ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ بس، سے کوئی ایک آدھ بندی۔ کنوا نے فوراً سے کمبل سائڈ پر کیا، شال درست کی، بیڈ سے نیچے اتر کر چپل پہنی اور کھڑی ہوگی۔ میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ منال بھی شال ٹھیک کرتی اور نیچے اتری۔ عبارت والے بسکٹس لازمی لیتی ہیں نا؟ نمل نے ایک اور فرمائش کی۔ جی نہیں، وہ زہرا بی کے لیے، انہوں نے ابھی تک چکھے بھی نہیں ہیں۔ گنوا تنک کر بولی، دیکھا یہ بھی عبارت کی طرح ان کی چمچی بن چکی ہے۔ فجر کا منہ اب تک بنا ہوا تھا۔ چمچی نہیں ہوں، ٹھیک بات کرنی، تم لوگوں کے لیے میں بنا دوں گی بسکٹس، گنوا نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ یار اسے بسکٹس بنانے آتے ہیں؟ نمل منہ کھولے شوق میں بولی۔ تو کیا بات، عبارت بھی تو بنا لیتی ہے نا؟ فجر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بدھو، عبارت بنا لیتی، تم خود تو نہیں بناتی نا، شوخی کس بات کی ماری ہو؟ نمل نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ایک تو اپنے ہاتھ قابو میں رکھا کرو مجھ سے بات کرتے ہوئے، دوسرا یہ کہ ہماری امیاں اتنے تجربے کرواتی ہیں ہم سے، ان کو تو کام ہی سارا خود کرنا پڑتا ہے، تو آنا ہی تھا اس طرح بسکٹس بنانا۔ وہ غصے سے بولی۔ فجر بیٹا، ہماری امیاں ہمیں کہیں بھی نہ تو ہم خصوصاً آپ کچن میں گھس کر بھی نہ دیکھیں، اور دیکھیں بھی تو ستیہ ناس کر کے آئیں ہر چیز کا۔ اجر نے آپ پر زور دیتے ہوئے اس کی بات کو بہت اچھے سے لوٹایا تھا۔ فجر کو اس وقت اپنی سب سے بڑی دشمن لگ رہی تھی۔ آپ کے چمچے بھی تو ہر چیز کا ستیہ ناس کرتے ہیں، کبھی ان کو تو کچھ نہیں بولا آپ نے؟ فجر ناک پھلاتے ہوئے گویا بھی۔ ایک تو تم ہر بات میں ان کو لے آتی ہو، پتہ نہیں کیا بگاڑا انہوں نے تمہارا۔ اجر تنگ آ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ دو ہی رہ گئی، اب ان کے پاس سلوک سے بیٹھنے کے علاوہ کچھ چارہ نہ تھا۔ مت رہی ہے کہ سلوک نہ بھائیو۔ سورج کی ٹکی آسمان پر بدلیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ سردیوں اچانک سے آئی تھی کہ ہر طرف دھواں دھواں سا پھیلا تھا۔ یہ اندر کا دھواں تھا، باہر موسم کے دھوئیں کو دنیا دھند کہا کرتی ہے۔ نماز ادا کی جا چکی تھی اور سارے رات بھی تسبیح سے دانہ دانہ ختم ہو چکے تھے۔ بوڑھے وجود کی ٹھاٹ باٹ بھی ایک دم سے مانی سی ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی تھکاوٹ تو زندگی میں کبھی بھی محسوس نہ کی تھی جتنی ان دنوں میں وجود پر طاری تھی۔ زہرا بھی، وہ سوچوں میں گم تھی جب انہیں اس کی آواز سنائی دی۔ وہیں بیڈ پر سر جھکا بیٹھی رہی، سوچوں سے چونک ضرور گئی مگر نہ ہاں میں جواب دیا نہ ہی سر اٹھا۔ اسے فکر ستانے لگی۔ زہرا بھی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو چپ سی بیٹھی تھی، چہرے پر پھسلتے آنسوں نے بھرم توڑ ڈالا۔ مجھ سے ناراض ہے نا؟ آواز میں شرمندگی واضح تھی۔ انہوں نے بمشکل سر اٹھایا اور آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی۔ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے بھلا؟ چڑی اپنے بوٹ سے بھی ناراض ہوا کرتی ہے، بازو پھیلاتے ہوئے بولی۔ تو کل رات بھی باہر نہیں آئی، آپ میں اتنا کچھ لے کر آئی تھی، اب بھی سورج نکلا ہے مگر آپ اپنے کمرے میں نہیں ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے بازو میں سما کر بولی، سر ان کے سینے سے ٹکا کر، اسے جہان و مکان کی بھی فکر نہ تھی۔ طبیعت اداس ہے، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ یوں ہی سوچ رہی تھی بیٹیوں سے مل لوں، ان کو بلا لوں، زندگی کا کون سا پتہ آج سے ہے کل نہیں۔ زہرا بھی، خدا کا خوف کرے، اتنی دل دہلانے والی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو میری بانھ ٹوٹ گئی، اٹھا کر کے لگی صوفے میں، ایسے لگا جیسے کرنٹ سا پڑا۔ اچھا لو جی، خدا کا خوف ہے تبھی تو موت کو یاد رکھتے ہیں ہم بیٹا جی۔ وہ ایک دم ہنستی۔ یہ ایسے ہنس کے نہیں دکھا سکتی تھی، لازمی کتنی عجیب باتیں کر کے میرا دل خراب کرنا تھا۔ اچھا بھی بس کرو، یہ بتاؤ بھائیوں نے تنگ تو نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اتنا مہنگا موبائل لے کر دیا، مجھے تو استعمال بھی نہیں کرنا آتا تھا، منال نے رات سارا سکھایا سارا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا اور کپڑے بھی دلائے یا نہیں؟ دلائے نا، اتنے سارے، میں نانا کرتی رہ گئی، آپ نے تو پوری پٹی پڑھائی ہوئی تھی نا انہیں، ایک بھی بات نہیں سنی، اتنا کچھ دلایا، جدھر دیکھتی تھی وہی چیز لے لیتے تھے، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی۔ لو بھائی، اس میں شرمندگی کا ہے کہ بھائیاں تمہارے فرمائش سے بھی لے سکتی ہو، اور آج اگر وہ کریں تو کل کو تم ان کے بچوں کی اچھی پھپھی بن کے لوٹا دینا، سادہ سا تو نکتہ ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپ ناشتہ کرنے تو آئیں گی نا باہر؟ ارے ناشتہ تو کروں گی، تم میری فکر نہ کرو،
وہ ہنسی وہ بس مسکراتے ہوئے ان کو دیکھنے لگی. تمہیں پتہ ہے ماں اور بچے کا پیار یوں ہی ہوا کرتا ہے. ویسے یوں دیکھتا ہوا پا کر مسکراتی ہوئی بولی. کیسا؟ اس نے ابروج کا کر پوچھا. ہمارے جیسا. ہمارے جیسا کیسا؟ ماں کے سینے سے لگ کر بچہ جہاں کا سکون پا لیتا ہے اور بچے کو سینے سے لگا کر ماں جہاں کی ساری خوشیاں پا لیتی ہے. اگر کہیں بچہ اس کا سب سے دل پسند اور فرما بردار بچہ ہو تو ماں جب اسے سینے سے لگاتی ہے نا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس وقت ماں کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کا. ورنہ کو لگا اسے اس وقت دنیا کی سب سے اچھی چیز سے نواز دیا گیا. یہ بات نہیں ہے کہ میری اچھی بچی تم ہی ہو. باقی بچے بھی اپنی جگہ رکھتے ہیں مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چنوے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل سے سیسیں دعائیں نکلتی ہیں. جیسے کشور کے تم تینوں بچے. کشور بھی کم نہیں ہے. میرے لڑکوں میں سب سے بہترین میرا شیر زمان ہے. سبھی بہت مانتے ہیں میری مگر شیر زمان حق ادا کرتا ہے بیٹا ہونے کا. اللہ نے اسے ویسی اچھی عورت سے نوازا ہے. وہ سانس لینے کو خاموش ہوئی. غنوہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی. پھر اللہ نے اولاد بھی بہت چنی ہوئی دی. بے شک شرارتوں میں پاگل پن میں بھی کوئی ان کا سان ہی نہیں ہے مگر میرے آگے کبھی چنگنا کی نہ چنا. اب دیکھو تو اللہ نے ایک سلجھی ہوئی بیٹی بھی دے دی شیر زمان کو. ذرا بھی اس وقت سکون سے بیٹھی تھی. گویا سب تھکاوٹ بھلا چکی ہوں. تمہاری بھی چلو اللہ نے ماں باپ کی کمی پوری کر دی. بس اس کی شان ہے. غنوہ مسکرا دی. اب باہر چلیں. آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا کہیں بھی. اس نے پاؤں پلنگ سے نیچے رکھے اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا. زہرا بی بی کمبل ایک طرف کرتی اٹھ گئی. اس نے اپنا ٹیبل کے پاس پڑا عصا اٹھایا اور ان کو پکڑا. ایک ہاتھ سے ان کو ان کا بازو پکڑا. رکو مجھے شال ٹھیک کرنے دو. میں کر دیتی ہوں. غنوہ نے شال ان کے سر پر ٹھیک کی اور بازو پھر سے پکڑ کر ہولے ہولے چلنے لگے. جب یوں بھی کوئی بچہ کرے نا ماں کے دل سے دعائیں نکلتی ہے. توفیق بھی کسی کسی کو ملا کرتی ہے. وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی دھیما سا بولی تو وہ مسکراتی. وہ فریش ہو کر لٹھے کے کلف لگے سفید کڑکڑاتے سور میں باہر نکلے تو کشور بیگم کو اپنا منتظر پایا. مسکراہٹ نے ایک دم ان کے چہرے پر چھپ دکھائی. آپ کی عادت ہمیشہ ایک ہی رہی چودھری صاحب. کب سے انتظار کر رہی ہوں. جب جانے کے لیے اٹھتے ہیں تب آپ حاضر ہو جاتے ہیں. ماتھے پر ہمیشہ کی رات 2 سلور تھی جو بے شک ان پر بہت بھلی لگا کرتی تھی. مسکراہٹ گھنی مونچھوں تلے چھپائی اور چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک گئے. آپ چلی جایا کرے بیگم صاحبہ. کون روکتا ہے. جانتے تھے نا کبھی بھی نہیں جا سکتی کہ ان کے تیار ہونے تک کشور بیگم کو سر پر کھڑے ہونا پڑتا تھا کیونکہ اگر چلی جاتی تو 100 بار پیچھے سے کسی نہ کسی چیز کے لیے وہ آوازیں دیا کرتے تھے. جبل جا کر اپنی امی سے جرابوں کا پوچھ کراؤ جبکہ جرابیں سامنے بیڈ پر رکھ کر جایا کرتی تھی. حبل اپنی امی سے پوچھو شال کہاں رکھتی. چھوڑیے مل کے نہیں دے رہی. اور وہ شال اسٹری پر اسٹینڈ شدہ ٹنگی ہوئی تھی. وہ سوچتے ہوئے مسکرا دی جبکہ کشور بیگم اسے گھوری تھی. بچے جوانوں کا کندھوں تک پہنچ گئے پر آپ بچے ہی رہے. آپ بات بتائیے جو پیکل کیے ہوئے. انہوں نے برش کی اور ان کی طرف مڑے. زہرا بی کا پیغام تھا آپ کے لیے. رات بھی جب میں کمرے میں آئی تب تک سو چکے تھے آپ. اب دھیان سے سن لیجیے گا. وہ جرابیں پہنتے ہوئے ان کی بات سن رہے تھے. ہم متن گوش جناب فرمائیے کیا پیغام دیا آپ کی ساس صاحبہ نے. وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ چڑ گئی. حیا کرے چودھری صاحب. 3 جوان بچوں کے ابا جی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ. اجی ہم نے اب کیا کر دیا. آپ ہی شرمائے جاتی ہیں. وہ اٹھے اور اسٹینڈ پر لٹکی بھوری شال کی طرف بڑھے. ماں صدقے جائے بڈھی کوڑی لال لگام. بہرحال زہرا بھی کہہ رہی تھی کہ غنوہ کے ساتھ تعلقات بحال کرے. اسے لگے کہ باپ بھی ہے اس کا. ڈری سہمی رہتی ہے آپ تینوں بھائیوں کی موجودگی میں. آپ اسپیشلی پیار سے پاس بٹھا کر کسی دن بات کیجیے گا اس سے. انہوں نے شال شیر زمان کے کندھوں پر ٹھیک سے جماتے ہوئے کہا. بس آپ کے سامنے ہی ہے. کشور بیگم شام کے وقت ہی تو آتے ہیں. وقت ہی نہیں مل پاتا. میں خود چاہ رہا تھا کہ جب آتا ہو تھکاوٹ اتنی مجھے ہوتی ہے. اچھا بس اب یہ بہانے مجھ سے نہیں کریں آپ. اور زہرا بھی جائیداد کے بٹوارے کی بات بھی کری تھی. بس سنجیدہ سی ہو کر بولی تو شیر زمان بھی چونکے. کیوں بھائی ایسی کی ضرورت آن پڑی بٹوارے کی. گھر میں کسی نے بات کی ہے کیا. وہ پریشان سے ہوئے. نہیں فی الحال تو کسی نے بات نہیں کی. زہرا بھی کچھ نہیں بتا رہی مگر جس طرح ان کے معاملات میں تبدیلی آئی صاف محسوس ہوتا ہے کچھ ہوا ہے. سجاول بھی گمسم سے 2-3 دن سے. مجھے لگتا ہے اس نے کوئی انبن کیا ان کے ساتھ. انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا. اور مجھے لگتا ہے لڑکی کا مسئلہ. سجاول زمان زہرا بھی سے ایک ہی مسئلے پر اونچی آواز کر سکتا ہے ورنہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اور پھر کچھ بھی ہو ان سب میں جائیداد کا بٹوارہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا. کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے شیر زمان بولے. اللہ نہ کرے آپ لڑکی والا معاملہ کیوں کہہ رہے ہیں. ہماری غنوہ کا کیا بنے گا شیر زمان. وہ دہل کر بولی. ارے بھائی ہماری غنوہ کے لیے بہت اچھے جوڑ مل جائیں گے. آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں. اپنی بچی کو پھینکنا نہیں ہے ہم نے بیاہنا. اور جہاں تک جائیداد کی بات ہے میں فخر بھائی سے ڈسکس کرتا ہوں آج اور مل کر زہرا بھی سے اس معاملے کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. ایک تو ہماری ماں میں جتنے مرضی روبدار ہوں دل چڑیا جتنا ہی ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولے اور شال کندھوں پر ایک بار پھر درست کرتے کمرے سے باہر چل دیے جبکہ کشور بیگم سوچوں میں گم وہیں کی وہی رہ گئی. کالتے صحیح کر کے کیا میں کیا جی بھائی صاحب آج کل رنگ لال کیوں رہتا ہے آپ کا. وہ اپنی ٹائی ٹھیک کرتا لاؤنج سے گزرا کے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہا تھا جب منالس کے سامنے آتے بولی. بات مت کرو تم مجھ سے. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بناتا ایک قدم آگے کی طرف بڑھا. منال ایک بار پھر سامنے آئی. میں نے انجیکشن لگوا دیا کیا آپ کو. وہ غصے سے ماتھے پر تیوریاں لے ہوئے بولی. دفعہ ہو جو جہاں بھی ہو سکتی. تم سے اچھی تو رانی ہے. بات تو پہنچا دیتی ہے اس کی. اس نے اپنا نیوی بلو کوٹ ٹھیک کیا اور سائڈ سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی. رانی آپ کی سائڈ لیتی ہے کوئی تو اس کی سائڈ پر بھی ہونا چاہیے نا. ہاں بس اب تمہارے پاس اور کوئی بہانہ جو نہیں تھا یہی کہنا تھا. اس نے ایک بار پھر سے منہ بنایا. سفید شرٹ نیوی بلو ٹائی نیوی بلو کوٹ اور جینس کی بلو پینٹ پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا. جا کہاں رہے ہیں ویسے اتنے ہیرو بن کر. منال نے ابروج کا کر اگلا نقطہ ڈھونڈا. کمال نے
پرسوچ انداز میں نئی بنی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیرا اور اس کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا۔ میری کیلکولیشنز کہتی کہ تمہاری پاکٹ منی ختم ہو چکی ہے، تمہیں اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان شارٹ تم اس وقت فقیروں کو بھی مات دیتی ہو۔ اوئے ہوئے، وہ جیسے جیسے بول رہا تھا منال کا منہ کھلتا جا رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا والی بات ہر دفعہ بولتی ہو؟ اس بار کچھ نیا ہونا چاہیے، اس لیے دل باغ باغ ہو جائے اور میری پریزنٹیشن بھی اعلیٰ سی ہو جائے۔ شہد رنگ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح شرارت سی بھری تھی، جانتا تھا کہ کبھی بھی اس کا کام نہیں کرے گی، والد سے کمال سے زیادہ عزیز تھی۔ انتہائی مطلبی انسان ہے آپ۔ کالے سیدھے بالوں کی پونی ہلاتی ہوئے دھپ دھپ کرتی نکل گئی تو وہ بھی ہنستا ہوا ٹائی ٹھیک کرتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ سجاول آج کھانے کی میز پر موجود تھا، بلکہ رگ ظرافت اسے دیکھتے پھڑکنے لگی۔ سب سے بآواز بلند سلام لینے کے بعد وہ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس سے کیچ کیچ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اوئے ہوئے، اس نے آہستہ سے سجاول کو سنا اور میز پر جانے لگا۔ سجاول نے کوئی رسپانس نہیں دیا، البتہ زہرا بھی چوچر کو ناشتہ لانے کا کہہ رہی تھی، اسے دیکھنے لگی۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا، دانت نکالتا انہیں دیکھتا رہا۔ میز پر ابھی بھی دھمک جاری تھی۔ اوے بے حدیتیا، کیوں سویرے سویرے میرے کو سننا ہے کچھ؟ او بے حدیت کیوں صبح صبح مجھ سے کچھ سننا ہے؟ زہرا بھی چڑھ کر بولی تو وہاں بیٹھے سبھی لوگ سر جھکائے کھی کرنے لگے۔ کیا یار زہرا بھی، ایک ہلکا سا ماحول بھی برداشت نہیں ہوتا آپ سے؟ سفید قمیض کے بازو کوہنے تک فولڈ کیے، بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیا اور نئی نئی شیو میں سرخ و سفید رنگت لیے بیٹھا تھا۔ ورنہ ہمیشہ کی طرح وہاں بیٹھے سب کا جائزہ لے رہی تھی، اس وقت اس کا دھیان جبل کی طرف تھا۔ دل ایک دم سے خوش ہوا، اسے پلے پلا اتنے پیارے لمبے اونچے بھائیوں سے نواز دیا گیا تھا۔ ماحول انہوں مراسی پنا کیا جاندہ پتر، مذاق اسے مراسی پنا کہتا جاتا بیٹا۔ زہرا بھی کے ماتھے پر اب بھی تیوری تھی مگر آواز میں کھنک سی تھی۔ آج میری ڈارلنگ بڑی حسین لگ رہی ہے، خیر تو ہے جانے من؟ حبل پیچھے سے اور ان کو بازوں میں بھرتے ہوئے ان کے کان میں آہستہ سے بولا۔ تو وہاں بیٹھے شیر زمان اور فخر زمان کہہ کر لگا کر ہنسے، جبکہ جبل کا منہ بنا ہوا تھا کسی بھی فجر کی طرح مراسی ڈکلیئر کرتی ہوئی۔ اچھا مراسی جبل نو ڈکلیئر کیتا گیا، صحیح۔ بھائی اب ہم جیسے گبرو جوانوں کی ماں حسین تو لگیں گی نا؟ حیدر زمان جو جبر و حبل کے ہنسی مذاق میں اکثر حصہ ڈالا کرتے تھے، اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اس پر سجاول بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ چھوٹے چاچو آپ خدا کا خوف کر لیں، یہ دیکھیں۔ جبل نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا خوف بہت ہے بیٹا جی، اس کی تو بحث نہ کرنا مجھ سے، باقی آپس کی بات ہے بھائی، میں ابھی بھی جوان ہوں اور نہیں یقین تو نمل پتر ادھر آنا ذرا۔ انہوں نے نمل کو بلایا جو ان کے سامنے پراٹھا رکھ کے کچن کی طرف مڑی تھی۔ اوئے ہوئے، چاچو کم از کم گواہ تو بندہ اچھا پکڑ لے یار۔ حبل اپنی جگہ پر بیٹھتا بولا۔ نمل جی جان سے جلی تھی۔ بتا بیٹے تجھے کوئی شک ہے؟ انہوں نے اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھانا چاہا۔ ابو آپ کیوں بندروں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں؟ نمل بولی نہیں پھٹی تھی، سب ہنسنے لگے۔ اب دیکھ منہ کیسے لال ٹماٹر بن گیا، حیدر زمان کہہ لگا کر ہنسے۔ حبل واقعی منہ بنائے سامنے پلیٹ میں پڑا پراٹھا کھانے لگا تھا۔ غصہ منہ سے صاف ظاہر تھا۔ جبل کی کاربن کاپی تھا، وہ بھوری لیدر کی جیکٹ اور نیلی جینز کی پینٹ پہنے۔ اس میں اور جبل میں سوائے کپڑوں کے کوئی فرق نہ تھا کہ جبل اس وقت شلوار قمیض میں تیار بیٹھا تھا، جبکہ حبل زہرا بھی کے مطابق انگریزی لباس میں ملبوس تھا۔ ایک دم ایک دوسرے کی کاپی تھے وہ دونوں۔ اور سجاول بیٹا کیسے جا رہا ہے تمہارا کام؟ شیر زمان جو کب سے سجاول کو فوکس میں لیے ہوئے تھے اب کے بول ہی دیے۔ وہ تو چپ سا بیٹھا تھا، سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک جا رہا چاچو، پچھلے دنوں ایک کمپنی سے معاہدہ کیا تھا کچھ پروڈکٹس کے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ وہ جانچتے ہوئے سر ہلا کے، جبکہ فخر زمان کا بیسی دیکھتے کبھی تو زہرا بھی کو آخر کو ایک جہان دیکھ رکھا تھا انہوں نے بھی۔ زہرا بھی میں چاہ رہا تھا کہ اجل کے ساتھ سجاول کا بھی نکاح کر دیا جائے، فخر زمان نے اپنی پلیٹ کھسکاتے ہوئے زہرا بھی سے کہا جو خاموش تھی، اپنا ناشتہ ختم کر رہی تھی۔ سجاول ایک دم کرسی سے اٹھا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ زہرا بھی نے جیسے سر اٹھایا ویسے جھکا بھی لیا، البتہ فخر زمان مٹھیاں بھینچ کر آ گیا اور شیر زمان نے کشور بیگم کی طرف دیکھا جو اب بھی ویسی دہلی ہوئی تھی جیسے کچھ دیر پہلے انہیں اپنے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک تو ہمارے گھر میں یہ عجیب رواج پتہ نہیں کیوں ہے لسی والا، جبل نے سب کا دھیان بٹانے کو بات بدلی۔ ہاں مجھے نہیں سمجھ آتا یہ سردیوں میں کون لسی پیتا ہے یار، حبل نے بھی اپنا لسی کا گلاس ختم کرتے ہوئے کہا۔ تو گھر بدلو تم لوگ، کشور بیگم نے غصے سے کہا اور ان کے سامنے سے جگ اٹھا کر لے گئی۔ سب اس وقت حق تک بیٹھے تھے، سب کے دل وہموں کا شکار تھے۔ جبل اٹھے اور منال کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے، جبکہ کمیل بھی اٹھا اپنی بائک کی چابی جیب میں ٹٹولی اور باہر نکل گیا۔ لڑکیاں بھی سبھی کچن میں سہمی کھڑی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا مگر سورج اب تک ٹکیا کی صورت میں آسمان میں دبکا ہوا تھا۔ ماحول میں اتنی کدورت تھی کہ دل ٹھہر ٹھہر جاتا، سب خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ کوئی لڑ رہا تھا، نہ ہی کسی کے ہنڈیا پر چمچ مارنے کی آواز کان میں پڑ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ سہمے بیٹھے تھے۔ گنوا سے زیادہ دیر برداشت نہ ہوا تو لان سے اٹھ کر نمل کے کمرے میں چلی جو کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ نمل، اس نے اس کا کمبل ذرا سا سرکا۔ کیا بات ہے یار، سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس کے پاس ایک طرف بیٹھتی بولی۔ کوئی بھی بات نہیں سجاول بھیا، بس آج کل اور ہواؤں میں ہے، اور کیا ہونا ہے؟ نمل اٹھ کر اپنے بال باندھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ان کی ہوائیں ہیں نا، جو بھی کریں، تم سب لوگوں کی ہواؤں کے رخ کے بدلے میں آج وہ پریشان سی تھی۔ صبح جس طرح سے اٹھ کر گئے آج تک زہرا بھی کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر چلا جائے، اور اوپر سے زہرا بھی نے بھی سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب نہیں جانتی تو میں کوشش بھی مت کرنا جاننے کی، یہ جوڑتی ہوں ہاتھ۔ چلو میری پیاری بہن اٹھو، آج اکرم چچا کے گھر ہوں گے، تو میں ان سے ملوا کر لاتی ہوں۔ نمل کمبل ایک طرف
करती उठ खड़ी हुई दुपट्टा लेकर बाथरूम में चली गई। एक तो तुम्हें और मनाल को हाथ जोड़ने की बहुत आदत है, गन्ना मुँह बनाते हुए बोली वो जो बाथरूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करती दोबारा से मुँह बाहर निकाल कर इसे घूरने लगी। हाँ तो गलत बोला मैंने, गनवा ने होंठ फेंचे अपनी मुस्कुराहट रोकी। इस वक्त बहुत गालियाँ बेकरार हुई हैं, लबों से फिसलने को मच रही हैं, मगर तुम जो अपनी शक्ल मस्कीनों वाली बना लेती हो ना, कसम से बंदा क्या करे फिर आगे से। नमन मुँह बनाती हुई बोली तो एक कहका था जो गनवा ने बमुश्किल जब्त किया था। बदतमीज़, मैंने कब बनाई ऐसी शक्ल? अच्छा मेहरबानी मुझे अंदर जाने तो तुम फजर को जगाओ जाकर। इसने इतना कहा गड़ाप से अंदर गायब हो गई। गनवा भी मुस्कुराती हुई बाहर की जानिब चलती। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी किस राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, वीडियो एंड करेंगे। यास्मीन तबानी, वेरी नाइस नावल, थैंक यू यास्मीन। माई सॉन्ग्स, नाइस नावल, ग्रेट जॉब। प्लीज़ नावल दिल एक शेर है जिन्हों अपलोड करे, बहुत ही खूबसूरत नावल है। थैंक यू माई सॉन्ग्स। राइटर का क्या नेम है मैं देखूँगी। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। नावल तो बहुत ही अच्छा था, स्पेशली वो प्लेन वाला सीन, सारे भाइयों का मज़ा ही आ गया। अगर सेकंड सीज़न है तो जल्दी रीड करना। आई मिस सलार 2। और आप किधर थी ज़ैनब, आप भी काफ़ी टाइम बाद आई हैं। और बाकी सेकंड सीज़न का यार मैंने आपको पहले भी बताया था, परमिशन इशू अगर तो परमिशन मिली तो ज़रूर। नाइस नावल छोटू अमरीन काशिफ, नाइस नावल छोटू सा नावल, आपकी वॉइस में सुनकर मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच अमरीन। अली बेग, स्वीट स्टोरी लगती है ये भी, थैंक यू अली बेग। मोहम्मद अवैस रज़ा चिश्ती, वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर आपकी आवाज़ बहुत कम होती है, माइक चेक कर लें, सेटिंग में मसला तो नहीं इसमें तो इशू नहीं है। मैं बल्कि खुद आवाज़ में अपनी वीडियो प्ले करके एक दफ़ा देखती होती हूँ तो उसमें तो आवाज़ प्रॉपर आ रही होती है, बाकी मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँगी। सायरा रियाज, माशाल्लाह बहुत कम टाइम में बहुत कंप्लीट नावल है, थैंक यू वेरी मच सायरा। सायरा आप किधर गुम थी, बहुत टाइम बाद आई हैं आप। अली बेग ब्यूटीफुल, थैंक यू अली बेग। एमिर, अच्छा नावल है, सही कहा आपने, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। इतना सा नावल तो कहानी की एक ही सीन में मुका गई। पर आपके कमेंट ज़्यादा अच्छे थे, थैंक यू वेरी मच डियर एमिर। बस वही है ना, दाढ़ भी गिली नहीं हुई, सीधा नावल मुक गया। सिया जट, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू सिया जट। मलिक सबा ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सबा। एमिर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अच्छा लग रहा है नावल, फ़नी है। हाँ जी अच्छा नावल है, खाली फ़नी नहीं है, स्टोरी भी है, रोमांस भी है, हर चीज़ है इसमें। अभी आगे भी तो पार्टी शुरू हुई है। लेवी सलोन ने दिल भेजे, लेवी सलोन, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। अच्छी स्टोरी लग रही है, आगे देखते हैं कैसा जाता है नावल। चलें, थैंक यू लेवी सलोन, इंशाल्लाह आपको आगे भी पसंद ही आएगा। जॉन अब्बास, नाइस, थैंक यू जॉन अब्बास। नगीना अरशद, रीड खूबसूरत नावल बाय ईमान फातिमा प्लीज़। अगर नगीना अगर तो परमिशन मिली तो ज़रूर। नावल इश्क सीज़न 2 भी अपलोड करें, सीज़न 2 का मैं आपको भी बता चुकी हूँ। नावल इश्क। जॉन अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, हमेशा की तरह बहुत अच्छी कहानी शुरू की, बहुत मज़ा है सुनकर, आपकी आवाज़ में सुनकर तो और मज़ा तो बाला हो जाता है। और बताएं आप कैसी हैं, तरीके थे कैसी है, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा ज़िंदगी दे, सेहत दे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। बस अभी बैठे बैठे ना वो स्नीजिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई, और अभी आज मैं थोड़ा सा हेक्टिक डे था, सर में दर्द हो रहा था। आप बताएं आप कैसे हैं। जॉन कैसा है। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। सफ़ा आतिफ, यू आर द बेस्ट, आई रियली लाइक योर वॉइस, आई हैव हेयर्ड ऑल नीलम जैसे नावल ऑन योर चैनल, प्लीज़ रीड ज़िंदगी मौसम और खुशबू बाय रुबाब सहर, इट्स नोवेयर इन ऑन यूट्यूब। ओके अगर तो यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं है, और अगर राइटर की परमिशन मिलती है तो ज़रूर। सफ़ा, थैंक यू वेरी मच सफ़ा आतिफ़। मानो सुबहान, बहुत अच्छी एपिसोड है, थैंक यू मानो सुबहान। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। मोहम्मद अवैस रज़ा चिश्ती, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मुझे तो ये नावल भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे शहर फैसलाबाद का नाम है इसमें, अब तो लाजमी सुनूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप ज़रूर सुनिएगा। तैयब अशरफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही कैसी हैं आप। उफ नावल बहुत अमेजिंग है, थैंक यू वेरी मच तैयबा अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। ताहा एंड रहील, मोस्ट ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू ताहा एंड रहील, आप भी मेरे सारे नावल सुनती हैं। खबर अब्बास, इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच खबर अब्बास। अल्ताफ़ अहमद, कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू वेरी मच। आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है, सो मैं सिर्फ एपी ही देख रही थी, बट आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपका ये एपी देखी। बाय द वे नावल बहुत ही अच्छा था, थैंक यू वेरी मच डियर, मुझे अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाल के आई हैं अल्ताफ़ अहमद।
سحر عاطف اچھا ناول ہے، ابل اور جبل کا کریکٹر اچھا ہے، انجوائے کریں اس ناول کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ سحر عاطف، یہ آپ آگے بھی بہت انجوائے کریں گی۔ ہیگ بیٹ فیکٹ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ویری نائس، تھینک یو ویری مچ ہیگ بیٹ فیکٹ، واقعی حالت پارٹی شروع ہوئی ہے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، کیسا لگا آج کی قسط اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔